اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کامیاب ذاکر یا ذاکرہ بننے کے جو رہنما اصول بیان ہو رہے تھے، اس پر ہماری آج تیسری اور آخری نشست ہے. بات کچھ یہاں تک پہنچی تھی کسی تمہید میں جائے بغیر، تاکہ آج اس موضوع کو جلد سے جلد مکمل کر لیا جائے. وہ تیسواں اصول یہ بیان ہو رہا تھا کہ سامعین کی ایک خاص کمزوری ہے، اس سے آپ کو فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ جو سامعین ہیں اصل میں کانوں کی، یعنی جو عام طور پر تقریر کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، صرف مجلس کے حوالے سے نہیں، کہ عام طور پر سامعین کانوں کے بہت عیاش ہوتے ہیں. انہیں کانوں پر لطف ایک گفتگو ان کو درکار ہوتی. اچھا، خواہ وہ سچی گفتگو ہو خواہ جھوٹی گفتگو ہو، بس ان کی ایک کمزوری کہ وہ پر لطف گفتگو سننا چاہتے ہیں. تو اب یہ نہ ہو کہ آپ جو خطیب ہے وہ ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے لگے. تو آپ کوشش کریں کہ دین کی باتوں کو دلچسپ بنا کر پیش کریں. ایسا نہ ہو کہ ان کے صرف لطف کے لیے آپ کسی غیر اسلامی یا منحرف افکار کو پیش کرنے لگیں، فضول وقت ان کا ضائع کرنے لگیں، غیر ضروری نکتہ آفرینی سے کام لینا شروع کر دیں کیونکہ یہ کمزوری ہے ان کی، اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. دین کی باتوں کو دلچسپ بنا کر پیش کریں. دیکھیں، تفریح جو ہے نا وہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے. اس پر اگر پابندی لگے تو وہ غلط متبادل راستے اختیار کرتے ہیں. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی خطیب ہے، اس کی خشک اور ثقیل اور مشکل گفتگو سے گھبرا کر لوگ چرب زبان اور گمراہ کرنے والے ذاکرین جو ہیں یا ان کی طرف گفتگو کی طرف زیادہ راغب ہو جاتے ہیں، اور بڑے نعرے لگ رہے ہیں اور بہت اچھل کود اس کے اندر ہو رہی. البتہ یہ بات یاد رہے، ذاکرین کا ہمیشہ ایسا کوئی تاثر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہت کم ایسے لوگوں کی تعداد ہے جو انحراف کا شکار کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ورنہ ذاکرین کی زیادہ بڑی اکثریت اچھے افراد پر مشتمل ہے. تو جہاں لفظ ذاکرین آتا ہے تو اس سے ایک منفی تاثر وہ گمراہ کرنے والے افراد دماغ میں آنے لگتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ان کی بہرحال لوگوں کی ایک خاص کمزوری. تو کوشش یہ کریں کہ آپ دین ہی کی باتوں کو دلچسپ بنا کر پیش کریں. سامعین کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر کے ان کو پرلطف گفتگو چاہیے، ادھر ادھر کے قصے کہانیاں سنا کر مجلس کو پاس نہ کریں. تو اب آپ کو یہ خود دیکھنا ہے جتنے پوائنٹس ہیں کہ اس گفتگو کو، جو دین کی گفتگو ہے، اسے پرلطف کیسے بنا سکتے ہیں. مثلا کوئی دینی مسئلہ آپ کو بیان کرنا ہے، اس سے ریلیٹڈ کوئی اسلامی واقعہ آپ تلاش کریں، علماء کی حکایتیں تلاش کریں. غیبت کی مذمت پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں، غیبت کی مذمت پہ اسلامی واقعات تلاش کریں، علماء کے اقوال تلاش کریں، جو اس کے عذاب اور بتائے گئے ہیں، اس سے بچنے کا جو ثواب بتایا گیا ہے، اس کے جو واقعات ہیں، اس سے کیا ہوگا، گفتگو پرلطف بنے گی آپ کی. آپ نے سامعین کی اس کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ان کو اسی گفتگو کو جو دین سے متعلق تھی بہت دلچسپ بنا کر پیش کر دیا. تو یہ ایک اصول ہے کہ ایسا نہ کریں. خود آپ دیکھیں گے ایسا تو نہیں کہ میں ادھر ادھر کے پوائنٹس تلاش کر کے اور ان کا وقت ضائع کروں. اگلا اصول یہ ہے کہ خطابت میں غیر ضروری طور پر چیخنا یہ مذموم ہے. اس نیت سے اگر آپ دیکھیں گی تو بہت سارے جو کچھ ذاکرین ہیں یا افراد ہیں یا جو خطیب ہیں یا خواتین ہیں، وہ زیادہ تر آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ غیر ضروری طور پر چیخ رہے ہیں. دیکھیے، پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض شاعر حضرات وہ پیغمبر کی بارگاہ میں موجود ہوتے تھے اور وہ اپنا کلام بھی سناتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے جب کوئی آدمی کوئی کلام سناتا ہے تو اس کی آواز بھی بلند ہو جاتی ہے. کوئی شعر سنا رہا ہے، وہ بلند آواز سے سامعین کی وجہ سے اس کو سنانا پڑ جاتا ہے. تو ذرا آواز ظاہر بلند ہو جاتی ہے اس میں،
تو جب وہ آیات نازل ہوئیں جس میں اس بات کو کہا گیا تھا کہ اگر رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا تو تمہارے اعمال سارے حبط ہو جائیں گے، تو اسی میں ایک شاعر تھے ثابت بن قیس، جن کا پچھلی گفتگو میں غالباً جس کا تذکرہ آیا تھا. وہ پریشان ہو گئے، بہت زیادہ ڈر گئے کہ میری آواز تو اکثر کوئی بھی چیز سناتے وقت بلند ہو جاتی. اتنا گھبرائے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال حبط ہو جائیں، نماز جماعت میں آنا چھوڑ دیا. جب کافی دن گزر گئے تو پیغمبر اسلام نے استفسار کیا کہ ثابت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے، ثابت بن قیس. تو سعد بن معاذ جو ایک اور صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا کہ میں جا کر پتہ کرتا ہوں. وہ سعد بن معاذ جو ہے وہ ان کے گھر گئے ثابت بن قیس کے. جب ان سے ملے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے آنا چھوڑ دیا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں جہنمی نہ ہو جاؤں. پیغمبر اسلام نے فرمایا نہیں، جب پیغمبر نے یہ بات سنی تو فرمایا نہیں، ثابت بن قیس جنتی. بہت سے علماء اہل سنت نے تو، اور جو دیگر جو ان کے علماء ہیں، میں نے اپنی اس روایات میں تو نہیں دیکھا، البتہ ثابت بن قیس کے متعلق 3 الگ الگ مواقع پر بھی پیغمبر نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی. تو کیا تھا کہ ثابت بن قیس بہت زیادہ اپنی آواز کو بلند کرنے پر ڈر گئے تھے. تو دیکھیے اسی طریقے سے یہ ہے کہ بلکہ ان کا تو وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، جو بہت غزوہ بنو مستلق جو تھا، مکے اور مدینے کے درمیان کا جو علاقہ تھا، وہ وہاں پر بنو مستلق رہا کرتا تھا. جس وقت اس بات کی اطلاع ملی رسول کو اور ان کے اصحاب کو کہ قبیلہ بنو مستلق جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے یا حملے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، تو پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ باقاعدہ سرکوبی کے لیے ان کے قبیلے کی طرف بڑھے. تو اس کی جب ان کو بنو مستلق کو اطلاع ملی تو وہ سارے بھاگ گئے. تو قبیلہ بنو مستلق کے سردار کی جو بیٹی جس کا نام برہ تھا، وہ ظاہر ہے کہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ بہرحال مال غنیمت بھی ہاتھ آتا تھا، تو اس لحاظ سے غلام اور کنیزے وغیرہ بھی تقسیم ہوتے تھے. تو ثابت بن قیس کے حصے میں برہ نام کی جو قبیلہ بنو مستلق کے سردار کی بیٹی آئیں، تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ مجھے کنیزی میں لینے کے بجائے میرے ساتھ مکاتبت کر لو. مکاتبت کیا ہوتی ہے؟ نہیں، غلام یا کنیز طے شدہ رقم کے عوض اپنے آپ کو کچھ عرصے میں آزاد کروا لیتا ہے، یعنی وہ اماؤنٹ پے کر دے ان کو جس سے غلام آزاد ہوتا ہے، تو تم مکاتبت کر لو. تو یہ بنو مستلق کی جو بیٹی تھی، یہ انہوں نے کیا کیا کہ یہ پیغمبر اسلام کے پاس پیسے لینے کے لیے گئیں کہ آپ اگر کچھ میری امداد کر دیں تو میں ثابت بن قیس کو پیسے دے کر اپنے آپ کو آزاد کروا لوں. پیغمبر اسلام نے برہ سے، جس کا نام بعد میں تبدیل کر کے جویریہ رکھ دیا، پیغمبر اسلام نے خود ان سے شادی کی، جو ہے ان کو آفر کی، اور اس لحاظ سے یعنی مناسب سمجھا کہ وہ برہ سے شادی کر لیں، اور اس شادی کے بعد انہوں نے جو ہے بہرحال شادی ہو گئی. اچھا، اب ثابت بن قیس جو تھے، ان کو جب یہ پتہ چلا کہ پیغمبر اسلام شادی کرنا چاہ رہے ہیں اس سے، تو انہوں نے برہ کو، یا جو جویریہ بعد میں کہلائیں، ان کو اسی وقت آزاد کر دیا. اچھا، جب انصار کو معلوم ہوا کہ ثابت بن قیس نے پیغمبر کے احترام میں کہ انہوں نے جویریہ کو آزاد کیا تھا کہ پیغمبر اس سے شادی کر رہے ہیں، تو انصار نے بنو مستلق کے 100 گھرانوں کے جو غلام اور کنیز ان کے پاس آئے تھے، ان سب کو آزاد کر دیا، کیونکہ وہ پیغمبر اسلام کے سسرالی رشتہ دار ہو چکے تھے. اچھا، جب انہوں نے احترام میں کہ ہم پیغمبر اسلام کے سسرالی رشتہ داروں کو کیسے اپنے غلامی اور کنیزی میں رکھیں، ان کے حسن سلوک کو دیکھ کر بنو مستلق کے باقی تمام افراد کے دلوں کے اندر بھی جو ہے یہ والی چیز پیدا ہو گئی، اور انہوں نے یعنی ان کے دل میں ایک رحم والا جو ایک محبت کا ایک جذبہ مسلمانوں سے ہوا کہ اتنے حسن سلوک کا اظہار انہوں نے کیا کہ ان لوگوں نے ہم سب کو آزاد کر دیا، تو انہوں نے پورے کھلے دل کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو
حضرت جویریہ کا جو یہ واقعہ تھا، آپ نے دیکھا ثابت بن قیس وہ شاعر کی جو بہت ڈر گئے تھے اپنی آواز کو بلند ہونے کی وجہ سے، ان کی اس ایک عمل کی وجہ سے کہ انہوں نے آزاد کیا، تو یہ کتنے سارے نیک کاموں کا پیش خیمہ بن گیا اور پورے اسلام کی ترویج ان کے اس عمل سے ہو گئی. حضرت جویریہ یہ جو پیغمبر اسلام کی تمام ازواج کی جنت البقیع میں ایک ساتھ قبر ہے، اکثر ازواج کی، اس کے اندر حضرت جویریہ کی خبر بھی. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ سب کیا تھا، یعنی بہرحال ایک چیز جو کہلاتی ہے، جو اتنے زیادہ آپ چیخ کر کوئی چیز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو کیا ہے نوائز پالیوشن وغیرہ، اس سے لوگوں کو عام طور پر یہ چیز یعنی اندرونی طور پر لوگوں کو پسند نہیں آ رہی ہوتی کہ بہت زیادہ کانوں کے اوپر گرا گزر رہی ہوتی ہے. آپ کسی بھی جگہ جائیں، بہت زیادہ تیز آواز کے اندر کوئی لاؤڈ اسپیکر چل رہا ہے تو آپ کو بہت، اور اس کے بعد اس لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ ساتھ اسپیکر یعنی جو مقرر ہے وہ بھی بہت زیادہ اگر چیخ اور چلا رہا ہو تو یقین جانیے کہ اتنی اچھی سماعتوں کے اوپر یہ یعنی گرا گزر رہی ہوتی ہے بات. تو بہرحال اس سے اوائڈ کرنا چاہیے کہ اپنی آواز کو آپ کنٹرول رکھیں. اگلا اصول یہ ہے کہ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ حساس باتوں کا اشاروں میں بیان کرنا ضروری. آپ کو پتہ ہے کہ بہرحال جو مواقع آ گئے ہیں کہ بہرحال دونوں چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ اپنا دین اور ایمان کو بھی بچانا ہے، اور اس کے علاوہ یعنی جو اسلامی احکام ہیں دشمنان اہل بیت کے سلسلے میں ان سے اپنی برات کا اظہار کرنا، یہ سب بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فساد سے بھی بچنا ضروری ہے. تو ایسا نہ، اس کے یہ معنی نہیں جو علماء نے عام طور پر کہے ہیں کہ فتوے کے اندر بھی کہ جو دیگر غیر شیعہ جو افراد ہیں ان کے مقدسات کی توہین کرنا. ظاہر ہے کہ آپ کی لاؤڈ اسپیکر کے اوپر آواز جا رہی ہے، اگر آپ کھل کر بہت سی چیزیں بیان کریں گی تو ان کے مقدسات کی وہ لوگ اپنی توہین سمجھیں گے اور اس کا نقصان بھی بالآخر آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. تو علماء نے اس پہ فتاوے دیے ہیں کہ ان کے مقدسات کی توہین کرنا، توہین یہ ہوتی ہے کہ ان تک بات پہنچ رہی ہو، ان کے سامنے کسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہو یا ان تک آواز پہنچ رہی ہو اور تعصبات کو جنم لیں اور فساد وغیرہ ہونے لگے، تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن اپنے جو عقائد ہیں ان کو بھی محفوظ رکھنا ہے. تو بجائے اس کے کہ کھل کر بہت سارے اس طرح سے کریں کہ فساد انگیزی ہو جائے، حساس باتوں کو اشاروں میں بیان کریں. الکنایۃ افضل من التصریح، یعنی کھل کر بیان کرنے کے بجائے بعض اوقات اشارہ کرنا جو ہے وہ مناسب ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ حساس موضوعات کے اوپر اگر کسی جگہ آپ کو بات کرنی بھی ہے، مثلا معاویہ کے بجائے آپ حاکم شام کہتے ہیں، حاکم شام نے کہا، تو کیونکہ حساس مواقع ہیں بالکل براہ راست کر کے اس طرح سے نام لیں گے تو پھر اس سے فساد انگیزی ہو سکتی. تو دونوں چیزوں کو آپ کو بچا کر چلنا ہے. تو حساس باتوں کا اشاروں میں بیان کرنا یہ سیکھیے. پہلے سے جب آپ کی تیاری ہوگی، کوئی خاص موضوع، حساس موضوع بھی اس کے اندر آ سکتا ہے یا کوئی ٹچ کر سکتی ہے بات اس سے، تو آپ اس کو بالکل واضح طور پر اس طرح سے کہیں کہ لوگ بھی سمجھ جائیں آپ نے اپنا فریضہ بھی ادا کر دیا، اپنے اعتقاد کو بھی محفوظ رکھا، اور آپ نے اس فتوے کی بھی مخالفت نہیں کی کہ کھل کر کوئی چیز بیان کرنا جس سے فساد انگیزی ہو اور ان کے مقدسات کی توہین ہو، یہ جائز نہیں. تو اس طرح سے اس کا بیان کریں. تو اس بات کو بھی سیکھنا ہے، یہ بھی تقاریر کے حوالے سے بہت اہم بات ہے. اس کے بعد 33واں اصول یہ کہ دیکھیے آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی تقریر میں اثر پذیری پیدا ہو. یہ بات یاد رکھ لیں کہ تقریر کی اثر پذیری کے لیے نیک کردار ہونا بہت اہم. یعنی عمدہ تقریر کے لیے نیک کردار اسی قدر ضروری ہے جس طرح آپ کی آئینے کو جتنا آپ صاف رکھنا چاہتی. یعنی آدمی اسی وقت آئینہ دیکھے گا، اس کو توجہ کے ساتھ دیکھے گا جب آئینہ صاف ہوگا، تبھی اس کو چہرہ بھی اپنا صحیح اس کے اندر نظر آئے گا. تو جس کی اپنی ذات کے اوپر انگشت نمائی بہت ہوتی ہے، یعنی آپ کا کردار اس سے مطابقت نہیں رکھتا جو آپ تقریر کر رہی ہیں، آپ پر انگشت نمائی ہوتی ہے. دیکھیے وہ فلاں تو بڑی جو پردے کی حمایت میں کر رہی تھی اور ہم نے فلاں شادی میں انہی خاتون کو دیکھا تھا تو اتنا میک اپ کر کے مسئلہ آئی ہوئی تھی. تو اب کیا ہوگا، آپ کی بات میں کوئی خاص اثر نہیں ہوگا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تقریر میں مقرر کے اور تحریر میں محرر کے اثرات ہوتے ہیں. یعنی جو بھی آپ تقریر کریں گی اس میں آپ کے اثرات ہوں گے.
یعنی آپ کا کردار اگر نیک ہوگا تو آپ کی نیک کردار سامعین کے اندر ٹرانسفر ہوں گے. آپ کا اگر کردار کسی بھی مقرر کا اگر مثلا اس طور پر نہیں ہے، اس کی تقریر جو ہے اس کے کردار سے مطابقت نہیں رکھتی، تو وہ کبھی بھی اثر پذیری اس کی نہیں ہوگی. تو نیک کردار اس کے لحاظ سے بہت ضروری ہے. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد جن کی تقریر اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن یعنی خطابت ان کی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن ان کا کردار بہت نیک ہے، متقی، پرہیزگار، تو لوگ ان کی زبان و بیان اور اس کی غلطیوں کو اگنور کریں گے اور ان کی باتوں کا اثر قبول کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کردار نیک ہے، چاہے تقریر کمزور ہے. لیکن اس کے مقابلے میں کوئی بہت چرب زبان اور بہترین مقرر ہو اور اس کی تقریر بہت ہی اچھی ہو، لیکن اس کا کردار اس سے مطابقت نہیں رکھتا ہو، تو لوگ تقریر سن بھی لیں گے، بظاہر واہ واہ بھی کر دیں گے، لیکن وہ اس کا کوئی اثر قبول نہیں کریں گے. جب بھی ایسے افراد اگر نماز شب کے متعلق بھی کچھ کہیں تو لوگ ان کی باتوں کا اثر قبول نہیں کرتے. اول تو ایسے افراد کے منہ سے ہم میں نکلتے ہوئے مشکل بتکلف وہ کوئی تبلیغی بات کرتے ہیں، ان کا ویسے بھی کوئی اثر اس لحاظ سے نہیں ہوتا. تو نیک کردار کے ساتھ خطابت کے جوہر اگر کم بھی دکھائیں تب بھی بات اثر رکھتی. لیکن یہ کہ اگر کردار خراب ہو یا اتنا اچھا نہ ہو یا وہ تقریر سے مطابقت نہیں رکھتا ہو، تو خواہ تقریر اچھی ہو اس کی اثر پذیری کم ہوگی. تو اس کے لیے نیک کردار بہت اہم ہے. اسی سے اس تقریر کا ذائقہ اور وہ سب کچھ، اس طریقے سے کھانے کے اندر اگر نمک اور وہ سب نکال دیا جائے تو خواہ کتنی ہی اچھی نیوٹریٹو ویلیو اس کی کیوں نہ ہو بظاہر، یعنی طاقت بھی اس سے آئے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن کیا ہے کھانے میں لطف کوئی نہیں آئے گا. تو بہرحال نیک کردار یہ بھی اپنے آپ کو مختلف چیزیں چیک کرنی. اگلا اصول یہ ہے کہ سب چیزوں کو دیکھیں، ان تمام باتوں کو آپ کو مطالب جو آپ تقریر کے اندر بیان کریں گی ان کو یاد رکھا جائے گا، تبھی تو آپ بیان کریں گی. مطالب کو یاد کیسے رکھیں؟ تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ جتنی اچھی مشق اور پریکٹس ہوگی اسی قدر حافظہ آپ کا بہتر ہوگا، مطالب آپ یاد رکھ سکیں گے. اور کوشش یہ کریں تقریر کو پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں. یہ خود ایک بہت ہی اہم ہے مطالب کو یاد رکھنے کے لیے. تقریر کو پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں، جس طرح میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ٹکڑوں کی صورت میں ہو، یا ایک ویسا سمجھانے کے لیے عامیانہ لفظ استعمال کیا تھا، ٹوٹوں کی صورت میں ہو. یعنی 5 سیگمنٹس ہوں، 4 5 منٹ کے سیگمنٹ ہوں، جس میں آپ پیک پر گفتگو لے جائیں، سامعین یا حاضرین جو ہے وہ ایک درود پڑھیں باقاعدہ، اور اس کے بعد پھر گفتگو کو آپ اگلے سیگمنٹ کو آگے بڑھائیں. اس طرح سے ہونا چاہیے. تو اچھا یہ بات یاد رکھ لیں کہ سامعین جو ہے نا پرانی سنی سنائی باتوں سے گھبرا جاتے ہیں. تو نئی کے ساتھ پرانی بات، یعنی جو پرانی باتیں، ظاہر ہے آپ نئی اتنی کون سی لے کر آئیں گی باتیں، نئی وہی پرانی باتیں جو عام طور پر سامعین کی سنی ہوئی ہوتی ہیں. انہوں نے وہ احادیث بھی سنی ہوئی ہوتی ہیں، انہوں نے بہت سے واقعات اور جنگیں سنی ہوئی ہوتی ہیں، جو سیرت کے ائمہ اطہار کے واقعات وہ انہوں نے سنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان پرانی باتوں کے اندر کچھ نئے نقطوں کا اضافہ کر کے یا ان کے ساتھ کچھ اور نئی باتیں ملا کر آپ پیش اگر کریں تو وہ زیادہ ان کے لیے دلچسپی کا باعث بنتی. اس کے مقابلے میں تقریر اگر خشک دلائل پر مبنی ہو اور اس میں کوئی جذبات وغیرہ نہ ہو تو بالکل ایک روکھی پھیکی سی، تو وہ لوگوں کو اتنی زیادہ اس لحاظ سے پسند نہیں آئے گی. کہا جاتا ہے نا کہ انسان کو چاہیے کہ داناؤں کی طرح سوچے اور عام افراد کی طرح بولے. اپنے دماغی لیول خواہ آپ کا کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو علمی اعتبار سے، آپ اپنے مطالب چیزیں، لیکن جب آپ بولیں عوام میں اس کو ڈیلیور کریں تو وہ عام عوامی انداز ہونا چاہیے، وہ خواص والا انداز نہ بن جائے جس پہ خیر ابھی آگے ہماری گفتگو آئے گی. کوشش یہ کریں، اگلا اصول یہ ہے کہ علماء کے اقوال سے بھی وہ چیز جو تقریر آپ کر رہی ہیں وہ مزین. ہمارے کتنے مجتہدین ہیں، انہوں نے ایسے ایسے جملے کہے ہیں کہ واقعی انسان جو ہے نا ایک دم، یعنی اس سے تقریر میں ایک دم سے جان پڑ جاتی. ائمہ معصومین کے اقوال تو ہیں ہی اپنی جگہ پر، وہ تو آپ گاہے بگاہے انشاءاللہ پیش بھی کریں گی، لیکن علماء کے اقوال بھی تلاش کریں. مثلا آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری کا اگر آپ یہ بیان کریں گی کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ عزاداری مستحب ہے یا واجب ہے، انہوں نے کہا عزاداری ایک ایسا مستحب ہے جو اپنے اندر ہزاروں واجبات رکھتا ہے. اب آپ نے کیا کیا کہ ایک تو شیخ عبد الکریم حائری کا ذکر ہو گیا جنہوں نے حوزہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی تھی، پھر ان کا یہ والا آپ نے جب قول نقل کیا اس سے آپ کی تقریر ایک دم سے اٹھ گئی، لوگوں میں بھی اس کی بہت ایکسیپٹنس ہوگی. آپ نے علماء کو بھی پیش کیا، اپنے مجتہد کا ذکر کیا،
اور ان کا بہترین قول کے لوگ سوچیں گے، اشش کریں گے، واہ واہ کریں گے، اور واقعی اس کے اندر بہت پیغام بھی کہ ویسے مستحب ہے لیکن اسی کے اندر واجبات کا بیان ہوتا ہے، اسی سے انسان احکام سیکھتا ہے، اسی سے انسان کے اندر دین کی فہم پیدا ہوتی ہے، انہی مجالس کے ذریعے ہزاروں واجبات ہی مستحب اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو اس طرح سے، یا مثلا آیت اللہ حسین بروجردی یہ فرماتے ہیں، آپ اپنی تقریر میں فرمائیں کہ امام حسین علیہ السلام اتنے بلند مقام اور واجب الاحترام ہے کہ ان سے منسوب ہر چیز کا احترام کرنا ضروری۔ تو آپ نے مثلا کوئی چیز بتا رہے ہیں کہ اس علم کا بھی احترام ہے، اس تابوت کا بھی احترام ہے، اس جھولے کا بھی احترام ہے، اور اس کے اندر پھر آیت اللہ حسین بروجردی کا ایک قول بھی آپ پیش کر دیں، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی بات کی سپورٹ میں آپ کی گفتگو ایک دم سے اٹھ جائے گی اوپر۔ علماء کے ایسے اقوال، وہ جو اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ کے پاس نکات کا، ڈائریز کا ایک خزانہ ٹائپ کا آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ کو اس طرح کی چیزیں سب اس کے اندر جمع کر کے رکھیں، اور پھر بعد میں ان کی ورق گردانی کر کے اپنی تقریروں کے اندر وہ چیزیں آپ ٹانک دیں باقاعدہ۔ یہ سب ان چیزوں سے تقریر کا معیار بھی بلند ہوتا ہے، اتنے بڑے علماء کا ذکر ہوتا ہے، ان کے اقوال کا تذکرہ ہوتا ہے، اور آپ کی گفتگو دلائل کے اعتبار سے بھی اٹھ جاتی، آپ کی تائید حاصل ہو جاتی ہے کہ اتنے بڑے مجتہد نے بھی وہی بات کہی ہے جو آپ ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے مثلا آیت اللہ مجتہدی تہرانی فرماتے تھے کہ میرے درس دینی میں کامیابی کی وجہ درس کے ساتھ ساتھ مجالس توسل، ذکر امام حسین یعنی ذکر مصائب، اور سینہ زنی یعنی جو ماتم وغیرہ سینہ زنی، یہ جو مجھے جتنی بھی دینی کامیابیاں ملی ہیں وہ ان وجوہات سے ملی۔ اب جو افراد بھی ظاہر ہے مجلس اعضاء میں آئے ہوئے ہیں، ان کو آپ اس بات کا احساس دلائیں کہ یہ بس آپ ایک فارمیلٹی کے طور پر نہیں، انہی جو مجالس اعضاء ہیں، یہ جو سینہ زنی ہے، ماتم جو آپ کریں گے، اس سے علماء نے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ اب فوراً وہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، ان کو اہمیت کا احساس ہوگا کہ ہاں بہت اہم جگہ کے اوپر ہم آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے ہمیں ترقی کرنی ہے، ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے کہ اتنے بڑے بڑے مجتہدین نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اب کیا ہے، آپ نے ان کا یہ والا قول ان کا سنایا، آیت اللہ مجتہدی تہرانی کا، گفتگو ایک دم سے آپ کی بلند ہو گئی۔ اسی طرح سے مثلا آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ اہل بیت خصوصاً امام حسین پر گریہ و بکا ایک ایسا مستحب ہے کہ شاید اس سے افضل کوئی اور مستحب کام نہ ہو۔ جتنے بھی، بلکہ ایک جگہ پہ تو انہوں نے کہا کہ امام حسین کے اوپر گریہ کرنا نماز شب پڑھنے سے بھی زیادہ افضل۔ در آیت اللہ در محضر آیت اللہ بہجت کے نام سے جو ان کے اقوال پہ مشتمل کتاب ہے، اس کے اندر بھی ان کا یہ والا قول موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس سے افضل شاید ہی کوئی کام۔ اب آپ نے کیا کیا کہ آیت اللہ بہجت کا ذکر کر کے اپنی بات کی سپورٹ میں ان کا قول پیش کیا، اور گفتگو آپ کی ایک دم سے سطح عمومی سے جو ہے وہ بلند ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ مراسم اعضاء میں شرکت اجر رسالت کی ادائیگی، مثلا آپ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی آیت پیش کر رہی ہیں، اس کے نکات آپ بیان کر رہی ہیں، اسی میں آپ نے آیت اللہ بہجت کا یہ والا قول بھی ڈال دیا کہ یہ اجر رسالت کی ادائیگی شمار ہوتی ہے جو آپ مراسم اعضاء میں آ کر شریک ہو رہی ہیں، اس مجلس اعضاء میں جو شریک ہو رہی ہیں۔ تو یہ علماء کے اقوال کا آپ کو کوشش کریں، اور میں تو اس لحاظ سے بھی کہوں کہ مثلا اگر آپ گاہے بگاہے جو مدرسۃ القائم کا فیس بک پیج ہے، اس کے اندر ہم علماء کے اتنے اقوال جو ہے مدرسہ جو ہے وہ ڈالتا ہے کہ اس سے بھی آپ بہت ساری چیزوں کو اپنی ایک ڈائری بنا کے اپنے پاس نوٹ کرتی جائیں، اور وہ گاہے بگاہے اپنی تقاریر کے اندر ان چیزوں کو پیش کریں، تو انشاءاللہ سے بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ اچھا، اسی طرح سے مثلا آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری کا جملہ، دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ ان کے فضائل بیان کریں تو آپ ان کو یہ کہہ سکتی ہیں کہ بھائی دیکھیے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید فضیلت صرف در خیبر اکھاڑنا ہے، مثلا دیگر فضیلتوں کی طرف بھی آپ کو لوگوں کو متوجہ کرنا ہے۔ اب مثلا مولا کے علم اور تقوی کی طرف متوجہ کرنا ہے، ان کی جو سیرت کے اور پہلوؤں کی طرف متوجہ کرنا ہے، تو آپ ان کا ایک قول پیش کر سکتی ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ جو جنگی خود ہیلمٹ آپ نے مولا کی پیشانی پر پہنا دیا ہے نا، اس نے مولا کی پیشانی پر لگے ہوئے سجدے کے نشان کو چھپا دیا۔ اس سے کیا ہے، یعنی آپ نے کیا شہید مطہری کا قول پیش کیا کہ لوگوں کو احساس ہو کہ واقعی یعنی ان لوگوں کے دماغ میں ایک عمومی تصور مولا کا، ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ پر اہم ایک تصور ہے کہ ایک جنگجو، ایک بہادر، جنگوں کے اندر فتح یاب ہونے والا، اور ایک بہت بڑا پہلو ہے مولا کی شخصیت کا،
لیکن وہ فرماتے کہ اتنا زیادہ ایک پہلو کا تذکرہ ہو کہ دیگر پہلوؤں کو آپ نے نظر انداز کیا کہ جو جنگی خود پہنا دیا ہے اتنا مضبوط سا ان کو کہ اس نے ان کی پیشانی پہ لگے ہوئے سجدے کے نشان کو چھپا دیا، یعنی آپ ان کی شخصیت کے دیگر پہلو آپ کے سامنے نہیں آئے. تو کیا ہے، آپ نے اس بات کو کہہ کے اور پھر آپ وہ پہلو بیان کرنے آپ شروع کر دیں. تو آپ نے ایک علماء کے اقوال سے جو ہے نا اپنی گفتگو کو آگے بڑھایا. یہ بہت اہم ہے. یعنی جب آپ کے پاس اس کا کلیکشن جمع ہوگا تو آپ کو خود لطف آئے گا، لوگوں کو لطف آئے گا سن کر اس بات کو کہ واہ کتنی زبردست بات کہی، اور فوراً میسج ڈیلیور ہوگا. تو یہ اہم اس کے اندر باتیں تھیں. اچھا، پھر اگلی چیز یہ ہے اس میں ایک بات اہم کہ تقریر کا دیکھیے ابتدائی حصہ کچھ ثقیل اور بوجھل ہو سکتا ہے. ابتدائی طور پر لوگ آپ کی بات کو سننے کے لیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو کچھ تمہید باندھنا پڑتی ہے، کچھ شروع سے ایک دم سے پہلی لائن سے ہی تو نکات بیان نہیں کرنا آپ شروع کر دیں گے. کچھ نہ کچھ ابھی آپ نے سنا تھا مولانا ناصر زیدی صاحب قبلہ کہ انہوں نے تمہید پر کتنی اچھی گفتگو کی تھی کہ تمہید بہت اصل ہوتی ہے جس سے آپ پورا بیس بناتے ہیں. تو تمہید میں کچھ نہ کچھ ثقیل باتیں آ سکتی ہیں، کیونکہ وہ تمہید جو ہے نا وہ تقریر کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے. ابتدائی حصہ اس میں کچھ ثقیل باتیں آ سکتی ہیں کیونکہ لوگوں کے اذہان ابھی متوجہ ہوتے ہیں. لیکن جیسے جیسے یہ وقت آگے گزرے گا، 20 منٹ گزریں گے، 25 منٹ گزریں گے آگے، تو لوگوں کا دماغ پھر اتنا آپ کے ساتھ نہیں چلتا. تو کوشش یہ کریں کہ وہ والا پارٹ آپ شروع ہی میں رکھ لیں. اچھا، اب اور اس کے بعد پھر آواز کے اعتبار سے بھی اس میں ایک بات اور کہہ دوں کہ آواز بھی آپ شروع میں ظاہر ہے کہ آپ کی آواز ہلکی ہوگی، اپنی آواز کو بتدریج آپ اس کی پچ اور والیوم کے اندر اضافہ کریں. شروع سے ایک دم سے بہت بلند آواز سے گفتگو نہ ہو، بلکہ آہستہ آواز سے ہوتے ہوئے سلولی اینڈ گریجولی اپنی آواز کے والیوم اور پچ کو آپ بڑھائیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک دم شروع سے ہی آپ نے اتنا تیز اس والیوم کے اندر گفتگو شروع کر دی، اپنی آواز کی پچ اتنی ہائی لیول کے اوپر آپ لے گئیں. یہ نہیں ہو، بتدریج ہونا چاہیے. اچھا، اب کوشش یہ کریں، اگلا اصول یہ کہ سادہ اور آسان گفتگو عام لوگوں میں. دیکھیے رہبر معظم آیت اللہ خامنئی سادہ اور آسان گفتگو کرتے ہیں. آپ نے کبھی بھی آپ نے ان کی تقاریر اگر دیکھی ہو تو گفتگو بہت سادہ ہوتی، لیکن پختہ کردار عالم کا ساتھ میں ہو تو وہ اثر رکھتی. کچھ عرصے پہلے ٹرمپ نے جب دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ ہم ایران کو نیست و نابود کر دیں گے، تو دیکھا جائے تو بہت جوشیلی اور ویسی گفتگو کی جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے کیسے جواب دیا؟ سادہ سا جملہ کہا بس. اس پہ لوگ بہت ہنسے بھی، اور ٹرمپ کی اس ساری دھمکی کو کس طریقے سے انہوں نے زائل کر دیا. سادہ سا جملہ کہا کہ قدیم زمانے میں اس طرح کی باتوں کو مفلسی میں بھڑکیاں مارنے سے تعبیر کیا جاتا تھا. دیکھا نہیں کوئی آدمی بہت ہی مفلس اور وہ ہو، کھانے کو نہ ہو کسی کے پاس، اور اسی کے اندر وہ بڑے بڑے دعوے کر رہا ہو، اپنی بادشاہت کو جو ہے وہ مثلا گویا وہ ظاہر کر رہا ہو. تو بس ایک جملہ کہا کہ پرانے قدیم زمانوں میں مفلسی میں بھڑکیاں مارنے سے تعبیر کیا جاتا تھا. لوگوں نے پوری اس کی گفتگو کو سادہ سے جملے میں ظاہر کر دیا. تو سادہ گفتگو آسان ہو، سب کی سمجھ میں آ جائے، یہ اس طرح سے چیز ہونی چاہیے ہے. اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے کہ اپنے ذاتی تجربات اور مشاہدات کو بھی آپ بیان کر سکتی ہیں. یہ بھی بہت اہم ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، لوگ فوراً آپ کی بات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. مثلا ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گئی، اب فوراً تمام جو حاضرین خواتین ہوں گی نا، وہ آپ کی بات کو ایک دم سے ہمتن گوش ہو جائیں گی. جو اب تک متوجہ نہیں بھی تھیں وہ بھی ہو جائیں گی کہ وہ آپ نہ کوئی ذاتی واقعہ مشاہدہ بیان کر رہی ہیں. اسے لوگ بہت توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. ہم نے فلاں عالم سے ملاقات کی، انہوں نے ہمیں یہ نصیحت کی، اب ایک دم سے لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں. آپ کہیں کہ مثلا ہم جب عراق زیارت کے لیے گئے اور آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کے لیے گئے، اب فوراً لوگ متوجہ ہو جائیں گے کیونکہ آپ اپنا کوئی ذاتی مشاہدہ بیان کر رہے ہیں. تو آیت اللہ سیستانی نے ہمیں یہ نصیحت کی، پھر آپ وہ نصیحت بیان کرنے لگے. میں حج پر گئی یا عمرے پر گئی، وہاں کا کوئی اہم واقعہ، کوئی ایسا جو آپ کی تقریر سے متعلق ہو، یہ ذاتی تجربہ اور ذاتی مشاہدہ، اس کو بھی لوگ سننے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں. مدرسے میں ہمارے استاد یہ بیان کرتے تھے، آپ نے دیکھا اکثر علماء بیان کرتے ہیں کہ نجف میں ہمارے فلاں استاد تھے، وہ یہ جملہ کہا کرتے تھے.
تو کیا ہے وہ یہ اس جملے کو اپنے طور پہ بھی بیان کر سکتے تھے، لیکن کیا ہے جب انہوں نے نجف کا تذکرہ کیا، اپنے استاد کا تذکرہ کیا، کوئی چیز بتاؤ، اب لوگ فوراً زیادہ متوجہ ہوں گے بنسبت آپ کی بات کو سننے کی، یا آپ کے اس واقعے کے اندر آپ کے اس ذاتی تجربے اور مشاہدے کو وہ زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے. جیسے کبھی ہم یہاں بھی اپنا بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ مثلاً یہاں پہ ہم لوگ ایک دفعہ مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ اگر سجدگاہ دوران نماز سجدگاہ غائب ہو جائے تو کیسے نماز پڑھنی. اب اسی میں نے اپنا ایک ذاتی مشاہدہ بیان کیا کہ اسی مسجد خیر العلوم لنچولی میں نماز جماعت پڑھ رہا تھا، ایک بچہ آیا ٹوپی لے کے اور جتنے نمازی تھے ان سب کی سجدگاہیں اٹھا کر لے گیا ٹوپی میں جمع کر کے. اب کوئی اس کو روک بھی نہیں سکتا، ہر آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب کیا کرے. اچھا اب اس سے کیا ہوا کہ ایک ذاتی مشاہدہ بیان کیا، اب سارے لوگ جو افراد یہ سن رہے ہیں فوراً ان کے دماغ میں آئے گا ہاں واقعی یہ تو بڑی، مثلا آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی نماز جمعہ اتنے زیادہ تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں کہ سجدگاہیں ختم ہو جاتی ہیں، لکڑی کی سجدگاہیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، تو لوگ جو ہے پتے وغیرہ جو درختوں میں ہوتے ہیں اس کو سجدگاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. لوگوں نے سجدگاہ کے طور پر پتے رکھے ہوئے تھے، میں خود بھی اس اتفاق سے اس جماعت میں بھی میں شامل تھا. بہت تیز ہوا چلی، سب کے پتے اڑ گئے. اب کیا، اب وہ میں تو مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، تو 15-20 منٹ کا مسئلہ ہو جائے گا، لیکن کیا ایک ذاتی مشاہدہ بیان کیا. اب وہ ان کے دماغ میں لوگوں کے فوراً آ جائے گا کہ ہاں ایک پکچرائز ہو جائے گا کہ اب سجدہ کا سامنے نہیں، اب کیا کریں، کیا اس وقت کیا کرنا ہوگا، نماز کو کیسے ختم کریں. تو یہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں اس طرح کی ذاتی مشاہدات ہوتے ہیں. مثلا ایک دفعہ نماز وحشت قبر کے فقہی مسائل کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے خود ہی اتفاق سے اس زمانے میں ایک ذاتی طور پر میں نے خواب نماز وحشت قبر کے سلسلے کا دیکھا ہوا تھا. اب میں نے وہ خواب بیان کیا اپنا، تو کیا ہوا کہ میں نے اپنے اس ذاتی چیزوں اور مشاہدات کو اپنے پاس جمع کر کے رکھا، اور اس کو وقت آنے کے اوپر جب اس کی ضرورت پیش آئی تو اس کو نکال کر اس جگہ ٹانک دیا کہ جہاں پر اس کی ضرورت تھی. ظاہر ہے کسی ہر جگہ تو ہر وقت بیان نہیں ہو سکتی نا یہ چیزیں، جب اس کی ضرورت پیش آئے گی آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ اس واقعے نقطے اس مشاہدے کی کس موقع پر کہاں ضرورت پیش آ جائے، وہ آپ کے پاس ایک ڈائری کے اندر نوٹ ہونا چاہیے. کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ دیکھیے، ایک دفعہ یہاں قبلہ علامہ طالب جوہری صاحب مدرسے میں تشریف لائے تھے، تو ان سے جب نجی ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے نجف کے اپنے جو اس زمانے کے جو واقعات تھے تقریباً 15-20-25 واقعات ہمیں سنائے. تو وہ جو باقی تقریر بھی اگر آپ مجھ سے ان کی پوچھیں کہ انہوں نے وہ تقریر میں آپ سن کر آئیں کوئی چیز آپ ان کے بیان کریں، تو کچھ چیزوں سے زیادہ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن وہ 15 کے 15 20 کے 20 واقعات مجھے زبانی یاد، کیونکہ انہوں نے اپنے ذاتی مشاہدات بیان کی. وہی اپنی تقریر میں کوئی بیان کرے تو وہ سامعین کو بھی ایسے ہی یاد ہوتی ہیں. تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اور کوشش یہ کریں کہ آپ بھی اس طرح سے بیان کریں، تو آپ کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوگا. لوگ فوراً آپ کی بات کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ میں جو اور باتیں کر رہا تھا اس کی نسبت جب میں نے اپنے ذاتی مشاہدات کچھ بیان کرنے شروع کی تو آپ ایک دم سے توجہ آپ کی زیادہ ہو گئی. تو یہ ایک اہم بات ہے کہ جس کی طرف کوشش کریں کہ آپ اپنی ایک الگ سے ڈائری بنائیں. آبزرویشن آپ کی بڑی اچھی ہونی چاہیے. کسی بھی جگہ آپ جا رہی ہیں، سفر کر رہی ہیں، کوئی ایسا سبق آموز چیز اس کے اندر ایسی آپ بیان کرنے کے قابل ہو، وہ آپ نوٹ کر کے رکھیں اپنے پاس. کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں سفر میں کہ لوگ عام طور پہ پہلے جیسے اپنی ڈائریاں لکھا کرتے تھے روزانہ کی بنیاد پر. اس کے بعد تو خیر وہ جب سے لوگ دوسروں کی چھپ کر ڈائریاں چوری کر کے پڑھنے لگتے ہیں، بعد میں بلیک میل کرتے ہیں، اس لحاظ سے لوگوں نے لکھنی بند کر دی. لیکن بہرحال یہ تھا کہ اپنے روزانہ کے مشاہدات وغیرہ کو لوگ اس طرح سے ڈائری میں لکھا کرتے تھے. اچھا، اب ایک چیز اور بھی یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ تقریر میں غیر مانوس الفاظ کو استعمال نہ کریں. یعنی ایسے غیر مانوس الفاظ کہ جو کہ حاضرین کو سمجھ میں نہ آئیں یا وہ اٹک کے رہ جائیں اس میں، ایسا نہ کریں. مثلا کسی شخص کی آپ بہت تعریف کر رہی ہیں کہ جناب وہ اتنے متقی و پرہیزگار تھے کہ ان کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ کوئی نماز جماعت بھی فوت نہیں ہوئی تھی. اچھا، اب لوگ سب سے پہلے سوچیں گے تکبیر اولیٰ کیا چیز ہے، یعنی وہ اب آپ تو واقعہ بیان کرتے جا رہی ہیں، لوگ وہاں پہ اٹک گئے اور نماز جماعت فوت نہیں ہوئی تھی. سوچتے کہ نماز بھی کبھی کوئی فوت ہونے والی چیز ہے. اب یہ کیا ہے کہ بہت سی چیزیں، اچھا یہ حاضرین پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت سارے ایسی جگہوں پہ جہاں لوگوں کا علمی لیول اتنا کیلیبر نہیں ہے، وہاں عام طور پر اس قسم کے جب آپ الفاظ استعمال کریں گی
تو وہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئیں گے، تو وہ ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے کیا کہا، وہ اٹک کے رہ جائیں گے اور باقی کا بہت سا پارٹ اسکپ ہو جائے گا. تو کوشش کریں گفتگو میں غیر مانوس الفاظ کم سے کم استعمال. مثلا آپ کہیں فلاں چیز کا کوئی معتدن بھی فائدہ نہیں، مثلا آپ کو یہ بات کہنی ہے کہ فلاں چیز کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں، اب آپ نے کیا کہا معتدن بھی فائدہ نہیں. اب لوگ سوچیں گے معتدن بھی کیا چیز ہے، یعنی یہ آپ نے نا غیر مانوس لفظ اس میں یعنی استعمال کیا، یہ صحیح نہیں. مثلا آپ عقیدہ ولایت کہہ رہی کہ عقیدہ ولایت ہمارے جو ولایت کا جو نظریہ ہے یہ ہمارے عقیدے کا جزو لا ینفک ہے یا جزو لا ینفک ہے. اب لوگ سوچتے ہیں جزو لا ینفک یعنی کہنا ہے کہ ایسا اٹوٹ انگ ہے کہ یہ کبھی اپنی اصل سے جدا نہیں ہوتا ہے جس کو کہا جائے، یعنی یہ بالکل عقیدے کا لازمی حصہ ہے. لیکن جزو لا ینفک کہنے سے کیا ہوا کہ وہ حاضرین کے اوپر سے گزر گیا. بڑے بڑے بلکہ ایم اے اور اردو اور جو وہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے نا اس قسم کے الفاظ نہیں پتہ ہوتے. ہاں کچھ چیزوں میں آپ کہہ سکتی ہیں تھوڑی سی، اب لوگ اس کے عادی بھی ہو گئے ہیں، جیسے کہ سرنامہ کلام میں نے اس آیت کی تلاوت کی. اب لوگوں کو پتا ہے کہ سرنامہ کلام یعنی جو ابتدا میں آپ نے گفتگو کی ہے اس کو کہا جاتا ہے، تو کسی حد تک استعمال کریں کہ تھوڑا سا لوگوں کو ایجوکیشن بھی ہو اور ان کا معیار علمی تھوڑا سا بلند ہو، لیکن زیادہ غیر مانوس الفاظ کو استعمال نہ کریں. کیونکہ عموماً یہ کہ تھوڑا سا لوگ اپنی کہ ہماری علمی لحاظ سے بڑی کیلیبر والی گفتگو ہو، بہت ساری آپ ٹی وی کے اوپر بھی دیکھتی ہیں کہ اس طرح سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ اس میں بہت غیر مانوس الفاظ آ رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے. دیکھیے ایک بات اور بھی اہم ہے کہ تحریر کے مقابلے میں تقریر کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو اس میں آپ کو بہت احتیاط رکھنی. اگرچہ دونوں کا میدان الگ الگ ہے، دونوں اپنی جگہ پہ اہم ہیں، لیکن دیکھیے تحریر کا نفع بہت خاص ہوتا ہے اور عام طور پر جو پڑھنے لکھنے کے شوقین حضرات ہوتے ہیں وہی تحریر کی طرف جاتے ہیں، جبکہ جو تقریر ہے اس کا نفع عام ہوتا ہے. یہ خواص اور عوام دونوں ہی سن رہے ہوتے ہیں. تو عام اور خاص یعنی عام جو ہے وہ تحریر نہیں پڑھتا، اگرچہ تقریر کے اپنے نقائص اور خامیاں ہیں کہ ظاہر تقریر بہت عرصے یاد نہیں رہتی لیکن تحریر ہمیشہ چلتی رہتی. تو تحریر صدیوں زندہ رہتی ہے، تقریر کچھ ہی عرصے میں ختم ہو جاتی ہے، محو ہو جاتی ہے دماغ سے. لیکن نصیحت اور کردار سازی تو آپ کو تحریر میں بھی کرنی ہے اور تقریر میں بھی کرنی ہے. لیکن بہرحال تحریر کے مقابلے میں تقریر کی اہمیت یوں زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس میں عوام اور خواص دونوں تک بات پہنچ جاتی ہے. ہر قسم کا فرق تقریر میں آپ کی بیٹھا ہوتا ہے، جبکہ تحریر کو صرف خواص پڑھتے ہیں. ہر آدمی کہاں آپ کو پتہ ہے کتب بینی کا جو ہے نا رجحان کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو 1000 کی تعداد میں کتاب چھپتی ہے تو اس کا ایڈیشن ہی دوسرا ایڈیشن ہی نہیں آتا کتابوں کا، وہی کتابیں سڑتی رہتی ہیں معاذ اللہ کتابوں کی دکانوں میں یا لوگوں کی لائبریریوں میں قبرستانوں میں، لوگ پڑھتے ہی نہیں. لیکن یہ کہ کیا ہے کہ بہرحال تقریر سننے کے لیے کتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے نا ہزاروں افراد جو ہے اس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. تو تحریر کے مقابلے میں تقریر کی اہمیت اس معاملے میں نسبتاً زیادہ ہے. اچھا اب ایک بات بڑی خرابی کی، وہ یہ کہ بعض خطیب یا ذاکرات وہ اب واض و نصیحت کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. یہ کیا، یہ تو کوئی چھوٹی چیز ہے، واض و نصیحت کر رہے ہیں، وہی غیبت جھوٹ کے متعلق لوگوں کو بتا رہے ہیں، نماز کی تاکید کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، ذرا علمی تقریر ہونی چاہیے. ارے بھائی یہ تمام انبیاء کا طریقہ کار تھا، تمام ائمہ کا طریقہ کار تھا. یعنی خطیب جو واض و نصیحت کو اپنے کسر شان سمجھتے ہیں، یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ واض و نصیحت کرنا انبیاء اور ائمہ کا طریقہ کار تھا. اب ان کا کوئی خطبہ اٹھا کے دیکھ لیں جو واض و نصیحت سے خالی. مقصد بعثت انبیاء ہی واض و نصیحت تھا، لوگوں کی کردار سازی. تو اکثر اہل علم نے کیا کیا کہ یہ واض و نصیحت کرنا چھوڑ دیا. بڑی بڑی جو مرکزی مجالس ہیں اس تک کے اندر کردار سازی کی ایک بات بھی نہیں ہوتی. ہاں دیکھیے بہت کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر ان کا ایک الگ طریقہ کار ہوتا ہے، ہر قسم کے افراد سن رہے ہوتے ہیں، کچھ اس میں سیاست
وغیرہ کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ کہ کردار سازی کے بغیر کوئی بھی تقریر جو ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں کردار سازی کی کوئی بات نہ ہو. تو اب کیا ہے کہ اس میں اب کیا ہوگا اگر عالم یا صاحبان علم نہیں بولیں گے، واضح و نصیحت کی بات نہیں کریں گے، تو یہ کام آپ کس کے لیے چھوڑ دیں گے؟ جو جاہل یا کم علم افراد. اب انہوں نے اگر مثلا بیان بھی کرنا شروع کیا سود کی مذمت، کوئی جاہل بیان کر رہا ہے، اب لوگ فوراً تقریر ختم کرنے کے بعد باقی مسائل بھی اسی سے پوچھیں گے. اچھا حضور یہ بتائیے کہ جناب ہمارا تو بینک اکاؤنٹ ہے اور وہاں ہم نے فلاں اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، ہم نے فکس ڈپازٹ کرایا ہوا ہے فلاں، تو اس میں سود کا کیا ہے، کون سا لے سکتے ہیں کون سا نہیں لے سکتے. اب یہ ظاہر ہے یہ کام کیا ہے، واضح و نصیحت کا جاہل کے سپرد ہو گیا تھا. اب وہ کتنے لوگوں کو کہہ سکے گا کہ مجھے اس کے مسائل پتہ نہیں؟ وہ اپنے اندازے سے غلط سلط بتائے گا اور فائدے سے زیادہ نقصان پہنچے گا لوگوں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ صاحبان علم نے والا کام اگر بند کیا تو یہ والا نقصان اس سے لازم آئے گا. تو کوشش یہ کریں کہ لوگوں تک لوگ تقاضا کریں یا نہ کریں. بعض اوقات ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں بھائی تبلیغی مجلس پڑھیے گا یا فلاں چیز کے اوپر پڑھیے گا، فلاں چیز ہمارے خاندان میں بہت زیادہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی بے پردگی گناہ زیادہ ہے، اس موضوع پہ پڑھیے گا. تو خواہ لوگ چاہیں یا نہ چاہیں، مبلغ اور مبلغہ کا فریضہ یہ ہے کہ وہ خود سے لوگوں تک احکام پہنچائے، چاہے لوگ اس کا تقاضا نہ بھی کریں. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ مبلغین خود کو کنواں نہ سمجھیں بلکہ بہتا ہوا پانی سمجھیں جو خود جا کر پہنچ کر ہر ایک کو سیراب کرتا. یہ نہ ہو کہ لوگ میرے پاس آئیں، مجھ سے تقاضا کریں، پھر میں جا کر جو ہے وہ لوگوں کو بتاؤں گا. نہیں، آپ خود سے جائیں. کبھی آپ دیکھیں فلاں علاقہ ہے، فلاں جگہ ہے، آپ خود سے فرمائش بھی کر سکتی ہیں کہ فلاں جگہ کے اوپر کوئی درس یا مجلس جو ہے وہ رکھوائی جائے، تاکہ آپ کے اندر ہے کہ میں تبلیغ کروں جا کے. اور یہ نہیں کہ صرف لوگ بلائیں گے. اگر لوگوں نے 6 مہینے تک نہیں بلایا، 6 مہینے تک نہیں جا رہی، تو اس کا مطلب ہے آپ نے مشن نہیں بنایا ہے تبلیغ کو اپنا. آپ لوگ خود آپ تک نہیں پہنچ رہے تو آپ خود لوگوں تک پہنچ جائیں. کنواں نہ بنے، جاری پانی بنے جو ہر جگہ جا کر خود سیراب کرتا. تو بہرحال اس کے لیے ضروری ہے، ظاہر ہے کہ آپ کو اگلی دفعہ بھی بلایا جائے تو آپ کی تقریر اچھی ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ مدارس میں خاص طور پر، کیونکہ علم یہاں پر حاصل ہوتا ہے، تو یہاں تقریر سکھانے کا فن اصلاً اختیاری نہیں بلکہ اجباری ہونا چاہیے. ابھی تک کیا ہے، خود جیسے ہمارے اپنے مدرسے میں آپشنل ہے. طالبات جو ریگولر طالبات ہیں ان کے اوپر یہ والی سختی اس لحاظ سے نہیں کہ ان کو لازمی اچھی تقریر کرنا یا اچھی خطابت کرنا سیکھنا ہے. اختیاری ہے، لیکن اختیاری نہیں ہونا چاہیے، اجباری ہونا چاہیے. بہت سارے دیکھیے سبجیکٹ ایسے ہیں جو آپ کو کہاں پسند آتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مثلا ویسے تو یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن پاکستانی اسٹڈیز کس کو پسند آتا ہے؟ کوئی بھی طالب علم ایسا نہیں جو اب اس کو اتنے اس طرح سے اس علم کو پیش کیا گیا کسی کو اس میں دلچسپی پیدا نہیں ہوتی. تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، کیونکہ ہم ہی یہ کہتے ہیں کہ آپ میں سے اگلی کلاس جو ہوگی اس میں سے ہم کسی بھی رینڈملی کسی بھی طالبہ کو کھڑی کر کے کہیں گے کہ جناب آپ کھڑی ہو جائیں اور جو ہے نا 5 منٹ فلاں موضوع کے اوپر یا جو بھی تیاری کر کے آئیں گے اس پہ گفتگو کریں. تو جتنی تعداد ابھی نظر آ رہی ہے آدھی سے بھی کم رہ جائے گی اگلی دفعہ. تو وجہ اس کی کہ اگر اجباری طور پر جبر کرتے ہوئے آپ پر لازمی اس مضمون کو، یعنی اس مضمون کو آپشنل نہیں کمپلسری قرار دینا چاہیے. اصولاً یعنی میرا اپنے طور پر، اب وہ تو مدارس کی انتظامیہ اور وہ جو ہے اپنے طور پر اس کو بہتر سمجھتے ہیں چیزوں کو کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن ایک تجویز ہے کہ یہ کمپلسری ٹاپک ہونا چاہیے ہر شخص کو. دیکھیے کوالیفائی تو کرنا ہوتا ہے نا، اگر یہ اجباری ہو جائے تو اس کا معنی ہے کہ مثلا اگر کسی جگہ کسی مدرسے کے اندر 500 طالبات پڑھتی ہیں تو تقریباً جب وہ یہاں سے کوالیفائی کریں گی جو باقاعدہ ریگولر کلاسز ہوتی ہیں تو سب کی میجورٹی یعنی 500 میں سے کم 400 ایسی ہوں گی کہ جو اچھی خطیبہ بن چکی ہوں گی. اور آپشنل رکھنے میں کیا ہوگا کہ وہی 5-10 جو کہ پہلے سے مجلسیں پڑھتی ہیں وہی اس کے آگے آئیں گی، باقی سب ایسی ضائع ہو جائیں گی. تو یہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تجویز کے طور پر بھی ہے اور آپ کو بھی یہاں موقع ملے اس بات کو کہنا چاہیے کہ یہ تو لازمی اور کمپلسری ہو. اچھا اکثر طالبات یہ کہتی ہیں بھائی ہم کیا کریں، ہم کیسے خطاب کریں، ہمیں تو مجلس پڑھنی ہی نہیں آتی. تو دیکھیے کوئی بات نہیں، آپ کو قرآن پڑھنا کب آتا تھا؟ آپ نے سیکھا تو آپ کو آ گیا. یہ جو ہے اگر آپ دیکھیں موبائل فون کو آپریٹ کرنا آپ کو کب آتا تھا؟ لیکن آپ اس کے بعد اب آپ کی کیسی فنگر ٹپس کے اوپر ہے.
कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह कितनी इसके अंदर कितनी चीज़ें, कब क्या करना होता है, कैसे करना होता है, कौन सा बटन दबाना होता है, फला फोटोशॉप क्या होती है और ये क्या होता है वो क्या होता है, पहले कब आते थे आपको। लेकिन आपको जैसे जैसे आपने चीज़ों को सीखा, बहुत सी ख़वातीन सिलाई कढ़ाई नहीं आती थी, बाद में उन्होंने सीख ली और उनको आ गई। तो कितने हुनर ऐसे हैं जो आपको पहले नहीं आते थे लेकिन बाद में आपने सीख लिए तो आपको आ गए। इसी तरीके से बिल्कुल मजलिस पढ़ना या खतीब बनना या खतीबा बनना भी है। मजलिस पढ़ना अगर आपको नहीं आती तो सीखने से आ जाएगी, ज्यादा अरसा भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आ जाएगी। कोई बहुत वैसा बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं कि 5 साल लगेंगे तो आपको मजलिस पढ़नी जो है वो आएगी, नहीं, बहुत ही जल्दी चंद महीनों के अंदर आ सकती। तो बहरहाल उस लिहाज से देखिए सीखने से आती हैं। जैसे मैंने पिछली दफा कहा था कोई भी शख्स पैदाइशी मुकर्रिर नहीं होता, सीखने से मुकर्रिर बन जाता है। हाँ, कोई शख्स हम ये नहीं कह सकते, जैसे कहा जाता है कि शायरी जो है ये कोई शायर होता है वो बाय बर्थ ही एक लिहाज से उसके अंदर ये वाली सलाहियत होती है। मसलन कोई भी आदमी आप कहेंगे जिसको बिल्कुल जौक नहीं है, उससे कहेंगे तुम 2 साल का तुम्हें कोर्स कराते हैं फिर तुम शायरी करने लगना, तो फिर वो उसी तरह के शेर कहेगा कि रेल जाती है रेल आती है, रेल आती है रेल जाती है, इस तरह से उनके शेर मसलन। तो वो जिसमें सलाहियत ही नहीं है इस बात की तो शायरी नहीं हो सकती कि उसको सिखाने से किसी को शायरी आ जाए। जैसे मैंने पिछली दफा एक अजीब मिसाल बयान की थी गुलकारी की, कि जिसका गला ये नहीं है कि कोई बिल्कुल भौंडी आवाज वाला हो और वो जनाब बहुत ही जबरदस्त किस्म का 6 महीने का कोर्स करके जो है वो बेहतरीन गुलकार बन जाए, नहीं, वो एक पैदाइशी एक सलाहियत है। लेकिन तकरीर ऐसा नहीं, तकरीर या मजलिस पढ़ना ये आप हर कोई सीख सकता है। इसके लिए बाकायदा ऐसा नहीं है कि कोई शख्स बाय बर्थ ही जो है वो बेहतरीन मुकर्रिर पैदा होता है, नहीं, सीखने से उसको आ जाती है चीज। अच्छा, अब एक बात और भी है कि देखिए ये मरहलेवार अगर आप इसको खिताबत को अगर लेकर चले ना, ये अभी खिताबत की 4 इकसाम है, 1 2 3 4। अगर आप बिल्कुल उस तौर के ऊपर चलें, तरतीब से चलें और नीचे से ऊपर की तरफ इसमें सफर शुरू करें तो ये एक बिल्कुल थ्रू प्रॉपर चैनल एक जो है एक तरीका बनेगा और बहुत अच्छी आप इस तरह से सीख सकती हैं। लेकिन आपके दिमाग में रहे कि क्या मरहले हैं इसके। 4 मरहले खिताब। एक है खिताबत मकतूबी, दूसरी कहलाती है खिताबत हिफ्जी, तीसरी कहलाती है खिताबत एदादी और चौथी है खिताबत इर्तिजाली। ये क्या है? देखिए बज़ाहिर बड़ा मुश्किल लग रहा है, आप कहेंगे तो हम तो ये इसी में अगर अटक के रह जाएंगे कि ये 4 चीजें क्या हैं। लेकिन अभी आप अब देखिए खिताबत मकतूबी यानी पूरी तकरीर, लिखी हुई तकरीर, लिखी हुई तकरीर को आप देखकर पढ़ रही। इब्तदाई तौर पर जो बिल्कुल इब्तदाई तालिबात हैं, जिनको जो मेंबर पे कभी नहीं बैठे, लोगों को कभी फेस नहीं किया, सामने 50-100 खवातीन का मजमा है मसलन, इससे पहले कभी नहीं, तो आदमी घबराता है उनको फेस करते हुए, उनके सामने बैठ के किस तरीके से वो करे। तो अभी किसी उस पर ना जाए, लिखी हुई बहुत सारी लिखी मजालिस खवातीन या अपने डायरी के अंदर कोई मजलिस पूरी किसी आलिम की लिखी हुई है या अपनी तैयार की हुई है, तो आप पूरी लिखी हुई देखकर पढ़ें। कुछ तकरीर इस तरह से, जैसे अमूमन ये घरेलू सेटिंग्स में हो सकता है, नौचंदी जुमेरात की घर में मजलिस है, आपने कोई इतनी बड़ी तकरीर की तैयारी की जरूरत नहीं है, वही घर की खवातीन है, कुछ मोहल्ले की 2-3 आ गई, 10 खवातीन बैठ गई, आपने किताब से या अपनी डायरी से देखकर पूरी लिखी हुई तकरीर देखकर पढ़ दी, इसे कहते हैं खिताबत मकतूबी। तो अच्छा, इसमें कुछ जब तकरीरें कर लें तो फिर आप ना आवाज का उतार चढ़ाव भी इसी में शुरू कर दें। एक तो होगा शुरू में तो ऐसा लगेगा जैसे एक ही टोन के अंदर आप पढ़ने जा रहे, लिखी हुई चीज को पढ़ने में इतना उतार चढ़ाव नहीं हो सकता। लेकिन जब आप देखें कि हाँ लोगों को फेस कर सकते हैं, सामने बैठ के कोई चीज पढ़ भी सकते हैं, तो फिर क्या करें आप, फिर उसके बाद अगली जो खिताबत की का जो दूसरा मरहला है उस पर आ जाए, उसे कहते हैं खिताबत हिफ्जी। खिताबत हिफ्जी। अच्छा, अब पहला तो पूरी की पूरी लिखी हुई करनी थी, अब पूरी की पूरी रटी हुई कर रही, ये दूसरा मरहला है। यानी अभी आप देख नहीं रही आप लेकिन आपने वो पूरी तकरीर वर्ड बाय वर्ड रट ली, इसे कहते हैं खिताबत हिफ्जी। पूरी चीज आपने ना हिफ्ज कर ली, और जब अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली तो पूरी की पूरी रटी रटाई आपने जो है ना वो मजलिस पढ़ दी, ये हिफ्जी था।
تو یہ بھی اہم ہے. اچھا جب اس میں بھی کافی مہارت آپ کو ہو جائے اور آپ جیسے کہ اچھا یہ ابتدائی میں مرحلے بتا رہا ہوں, پہلے پوری لکھی ہوئی دیکھ کر پڑھ لیں اگر جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں پڑھی, تو اس کے بعد پھر وہ پوری کی پوری رٹی رٹائی پڑھے. اس کے بعد تیسری قسم ہے جسے کہتے ہیں خطابت اعدادی, اسٹرکچرڈ, یعنی پہلے سے جو اکٹھا شدہ مواد ہے آپ کے پاس اسے یا تو دماغ میں ایک تقریری خاکہ بنا لیں اس کا, یا چند اہم پوائنٹس مثلا کسی کاغذ کے اوپر نوٹ کر لیں. تو وہ دماغ میں خاکہ شدہ یا تحریری طور پر کسی کاغذ کے اوپر جو آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور اس کی مدد سے آپ مجلس پڑھ لیں. الفاظ آپ کے اپنے ہوں گے لیکن پورا تھیم اسٹرکچرڈ خاکہ وہ آپ کے دماغ اور کاغذ کے اوپر ہوگا. تو گاہے بگاہے اس کے اوپر نگاہ بھی ڈال لیں. اور تو یہ تیسری قسم کہلاتی ہے اعدادی, یعنی یہ پہلی دونوں قسموں کا مرقع ہے ایک لحاظ سے, یعنی لکھی ہوئی بھی کوئی چیز آپ پڑھ رہی ہیں اور پہلے سے دماغ میں حفظ شدہ یا رٹا آپ نے جو لگایا وہ بھی ہے, لیکن ایک خاکے کی صورت میں ہے. ایک ورڈ بائی ورڈ آپ وہ نہیں پڑھ رہی بلکہ الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں, آپ اپنے نئے الفاظ بیچ میں ڈال رہی ہیں. یہ پوری کی پوری رٹی ہوئی نہیں ہے, نہ یہ پوری کی پوری لکھی ہوئی, یہ درمیانی ٹائپ کی چیز ہے. زیادہ تر جو افراد ہیں وہ اسی کے اوپر ہی اپنی پوری تقریر کو بیس کرتے ہیں. اور لیکن یہ بھی کمال والا پارٹ نہیں ہے ابھی بھی, یعنی اس کے بعد اگلا مرحلہ بھی آتا ہے جس سے کہا جاتا ہے خطابت ارتجالی. لیکن یہ بہت آگے کا مرحلہ جس میں ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, یعنی فی البدیہہ تقریر کرنا, فی البدیہہ موضوع کے اعتبار سے کرنا, بغیر تیاری کے برجستہ اور دفتن گفتگو کرنا. یہ کافی علم اس کے لیے ہونا چاہیے, بہت مشاہدہ ہونا چاہیے, بہت تجربہ ہونا چاہیے, تب یہ ارتجالی کی طرف انسان جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ لفظی اور حفظی کے بعد اعدادی کی طرف جو ہے وہ زیادہ کنسنٹریٹ کریں, کہ ایک اسٹرکچرڈ ایک پہلے سے خاکہ ہو تحریر میں یا آپ کے دماغ کے اندر بنا ہوا, اور اس کے تحت پوری گفتگو اپنے الفاظ کے اندر اچھے مناسب الفاظ کے ساتھ وہ بیان کریں. لیکن یہ تو بہت تیسرا مرحلہ ہوگا جو کہ بڑا ایک لحاظ سے انتہائی مرحلہ ہے. کوشش کریں کہ وہ پوری کی پوری رٹی ہوئی مجلس, تاکہ اس میں کوئی غلطی کا امکان بھی نہ ہو, الفاظ بھی بالکل مناسب ہوں, اس پر زیادہ توجہ دیں. تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے. اب جب تقریر آپ کوئی بھی چیز تقریر یا مجلس کی تیاری کو کچھ مرحلوں سے گزاریں, سب سے پہلے کوشش کریں گے آپ مواد کی صحیح فراہمی آپ کے پاس ہونا چاہیے. وہ جو میٹر آپ تقریر کے اندر دیں گی اس کے لیے آپ کے پاس کتابیں اچھی ہونی چاہیے, اس کے پاس آپ کے پاس نوٹس اچھے ہونے چاہیے, اس کے لیے آپ کے پاس ایک اچھا اسٹف موجود ہونا چاہیے, چھوٹی موٹی سی ایک لائبریری بھی آپ کی ہونی چاہیے. ایک تو ہوتا ہے نا گھر میں وہی ابا وغیرہ کی زمانے کی کچھ نہ کچھ چند ایک کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, تحفۃ العوام رکھا ہوا ہے مثلا, اور 2-4 اس طرح کی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں بس آپ کے پاس. نہیں, آپ کے پاس آپ اگر مبلغہ بن رہی ہیں, ذاکرہ بن رہی ہیں, تو آپ کے پاس ایک چھوٹی موٹی ایک لائبریری, چاہے وہ ایک شیلف پہ ابتدان مشتمل ہو, لیکن ہونی چاہیے. اس کے بعد بتدریج اس میں اضافہ ہونا چاہیے, کیونکہ مواد کی مسلسل فراہمی سے آپ کے اندر ریفائنمنٹ آئے گی. وہ رٹ کے آپ نے 10 مجلسیں تیار کی ہیں تو پھر تو ایک ڈائری کافی, بس وہ آپ لے کے رکھیں, ہر سال 10 وہ پڑھتی رہا کریں. لیکن یہ وہ تبلیغ والا بات بھی نہیں ہوگی اور آپ بھی ایک مخصوص مقام سے زیادہ آگے نہیں جا پائیں گے. تو مواد کی مسلسل فراہمی یہ آپ کے پاس چاہے چھوٹی موٹی لائبریری کی صورت میں ہو, نوٹس اور کتابوں کی صورت میں ہو. دوسری چیز یہ ہے مجلس اعضاء کی تیاری میں آیات و احادیث جو ہیں وہ ان کا انتخاب آپ کے پاس ہونا چاہیے, جو ہر مجلس سے متعلق آپ کے موضوع سے متعلق ہوں, یہ آپ کے پاس ہوں, وہ نوٹ کریں آپ. اسی طرح سے انبیاء کے واقعات, معصومین کے واقعات, اصحاب معصومین کے واقعات آپ کے موضوع سے متعلق وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے, آپ نے مارک کیے ہوئے ہوں, یا کم سے کم کتابوں کے حوالے سے اپنی ڈائری کے اندر آپ نے نوٹ کیا ہو کہ یہ والا واقعہ اس موضوع سے متعلق بہت ہی اچھا ہے. بہار الانوار کی مثلا فلاں والی جلد کے اندر بہار کی بھی ائمہ معصومین کی جو جہاں پر سیرت سے متعلق وہ اردو ترجمہ بھی ہو گئی, وہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ نے کہا یہ واقعہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہترین رہے گا مجلس میں پڑھنے کے لیے, اور یہ ہے اس موضوع سے متعلق. وہ موضوع آپ اپنے پاس کاپی میں نوٹ کیا ہوا, اس میں صفحہ نمبر بھی بہار کا آپ نے لکھا ہوا ہے. یہ تو انبیاء کے واقعات, معصومین کے واقعات یا اصحاب معصومین کے واقعات, وہ بھی آپ کی تقریر کو 4 چاند لگائیں گے.
اس کے بعد کوشش کریں کہ علماء کے واقعات اور صالح لوگوں کے واقعات بھی پیش کریں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی اگر انبیاء کے یا ائمہ کے واقعات سنائیں وہ تو آپ کو بیان کرنا ہی ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ وہ ہی کر سکتے تھے، ہماری کہاں اتنی حیثیت کہ ہم ان تک جا سکیں. تو تعریف تو کریں گے اور واہ واہ بھی بہت کریں گے، لیکن دل میں ایک نسبتاً ایک مایوسی کا سا ہوگا کہ یہ وہی کر سکتے تھے، ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن علماء کے متعلق آپ بیان کر سکتی ہیں، وہ تو آپ ہی جیسے غیر معصوم افراد ہوتے ہیں، یا عام صالح لوگوں کے واقعات بھی نکالا کریں. فلاں علاقے میں مثلا ایک عورت رہتی تھی، وہ جو واقعہ آیت اللہ سیستانی کے والد والا جنہوں نے باقاعدہ ایک عمل کیا تھا امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے، اور اس عورت کی نماز جنازہ میں امام ان کو شریک ہوتے نظر آئے تھے کہ جس نے 5 سال سے، جب وہ بادشاہ نے اس زمانے میں حکم دیا تھا کہ کوئی بھی عورت اگر باپردہ جاتی نظر آئی تو اس کا پردہ اتار لیا جائے گا، تو وہ 5 سال سے وہ عورت اس خوف سے گھر سے ہی باہر نہ نکلی. تو امام زمان جب انتقال کیا اس نے، تو امام زمان اس کے جنازے میں آ کر شریک ہوئے. تو کیا ایک عام صالح افراد یہ لوگوں کو بہت اپیل کرے گا، یعنی عام عورت تھی، کوئی بہت بڑی عالمہ مجتہدہ یہ نہیں تھی. تو ایسے افراد کے جو واقعات ہیں وہ بھی تلاش کر کے آپ رکھیں کہ علماء کے ساتھ ساتھ صالح لوگوں کے واقعات بھی اس میں. اگلی چیز یہ ہے کہ منفرد اور اچھوتے علمی نکات اس کے اندر بیان کریں. کوشش یہ کریں کہ کوئی نئی چیز لے کر آئیں. نئی چیز سے مراد کوئی خود سے ذاتی ایجاد نہ کریں، ہو سکتا ہے اس میں تو غلطی کا امکان ہو سکتا ہے. یعنی علماء ہی نے کوئی بہت نئی سی چیز بیان کی، اس کے لیے ایک تجسس والی فطرت آپ کی ہونی چاہیے. اور جتنا آپ بس وہی ہے کہ جتنا آپ علماء کی تقریریں اور مجلسیں سنیں گی اسی سے ہی آپ کو، یا جتنی کتابیں اور مطالعہ کریں گی اس میں سے ہی وہ اچھوتے اور منفرد نکات ملیں گے. ورنہ میں نے کہا کہ لوگوں میں اگر آپ نے وہی پرانی سنی سنائی باتیں لوگوں کو تک بیان کی تو اتنا امپیکٹ نہیں ہوا. کہتے ہیں تو ہم نے سنی ہوئی، تو اس میں کوئی منفرد اور اچھوتی بات، اس میں کوئی نقطہ ایسا ہونا چاہیے، یہ بھی آپ تلاش کریں جو آپ بیان کر رہے ہیں، جو عام طور پر لوگوں نے اتنا نہ سنا ہوا ہو. اور وہی ابھی جو ہم نے گفتگو کی تھی 6ٹھی چیز کہ ذاتی مشاہدات اور تاثرات کو ضرور بیان کریں. اور جو پچھلے دفعہ آئی تھی 7ویں چیز کہ شائستہ لطیفے اور مناسب حال اشعار، یعنی جو کہ معیاری ہونے چاہیے اور پھکڑ پن ٹائپ کا اس کے اندر نہ ہو، کہ یعنی عامیانہ قسم کے ایسے نہ ہوں. واقعات بھی ایسے ہوں کہ جو یعنی لوگ جس کے اندر شائستگی بھی ہو اور کوئی علمی نکتہ بھی ہو. مثلا وہ کہا جاتا ہے نا کہ علامہ مجلسی کے والد ایک دفعہ کسی کھانے میں دسترخوان پہ کسی کے یہاں دعوت میں گئے، تو جو بوٹیوں والی جو ڈش تھی وہ ذرا دور رکھی ہوئی تھی. انہوں نے وہ ڈش اٹھا کے اپنے پاس رکھی نکالنے کے لیے، تو ایک عالم نے ان پر اعتراض کیا. اچھا عالم ہے تو عالمانہ شائستگی والا اعتراض تھا کہ بھائی آپ کے فتوے میں مردوں کی منتقلی ایک جگہ سے دوسری جگہ تو جائز نہیں، یا آپ نے جو اٹھا کے اپنی طرف جو رکھا ہے. تو انہوں نے وہی علمی شائستگی کی میں اس میں جواب دیا کہ جی ہاں میرا یہی فتویٰ ہے، لیکن مقدس مقامات کی طرف منتقلی جائز ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یعنی اپنی طرف مقدس مقام کے طور پر جو ہے نسبت دی. ایک شائستگی والی بات بھی تھی اور جس میں علمیت بھی تھی، یعنی فقہی مسئلہ بھی یہی. تو کیا ہوا کہ اس سے آپ نے یعنی کوئی بھی ایسا شائستہ مزاح کہ وہ اس دینی حکم سے متعلق بھی ہو، اس حکمت سے متعلق بھی ہو، وہ آپ تلاش کریں گی تو آپ کو ملے گا. آپ پوری چاہیں تو شائستہ لطیفوں کے ایک الگ ڈائری بھی بنائیں اپنے پاس. علماء کے آپ علامہ تنکابنی کی جو قصص العلماء ہے، یا علامہ مرزا صادق حسن صاحب قبلہ کی باقاعدہ سیریز ہے محسنان اسلام کی، اس میں سیرت علماء وغیرہ کی، تو اس میں سے اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے. وہ آپ تقریر میں اپنی مناسب موقع کے اوپر وہ لگاتی جائیں تو پھر آپ دیکھیں گے تقریر کتنی خوبصورت ہوگی. اس کے بعد کوشش یہ کریں کہ ذاتی یادداشتیں بھی، جیسا جو کہ اب اس سے پہلے آیا تھا ہمارا گفتگو اس پہ بات ہو گئی ہے کہ وہ اگر ایک نکات کی کاپی آپ کے پاس ہو اور اس میں آپ اپنے واقعات، اپنے مشاہدات وغیرہ جو ہیں، اس میں وہ والی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں جو عام طور پر آپ روزانہ واٹس ایپ اور اپنا نیوز فیڈ وغیرہ کے اندر، فیس بک پیج کی جو عام طور پر دیکھتی ہیں، اس کے اندر بھی بہت اچھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، بشرطے حوالے کے ساتھ ہوں، آتھینٹک ہو، سورس ہو ان کی، تو وہ بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر کے اپنے پاس رکھیں. تو سب کو پھر جمع کریں اس طرح سے.
علماء ایک چیز کہتے ہیں کہ یہ جو بہترین تقریر سیکھنا ہے یہ صرف مشق اور مشق سے آئے گا، جو پچھلی دفعہ ہم نے گفتگو میں بیان کیا تھا۔ مشق سے جتنی بھی زیادہ آپ کی مشق ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کا جو شروع میں جتنا اضطراب ہوتا ہے نا تقریر کرنے سے پہلے کہ میں کیسے تقریر کروں گی، کیا کروں گی، جو گھبراہٹ ہوتی ہے صرف مشق اور پریکٹس سے دور ہوگی، اتنی ہی آپ کی زبان کھلتی چلی جائے گی، اور جتنی آپ کی زبان کھلے گی آپ خود کو ایک بہت پر لطف فضا کے اندر مجلس کے اندر محسوس کریں گی، جو آپ کی فیوریبل ہے، ایک پسندیدہ ماحول کی فضا میں آپ آ جائیں گے۔ جب لوگوں سے بھی آپ کو رسپانس ملتا ہے نا، لوگ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، مثلا اشش کر رہے ہوتے ہیں، کسی امام کی فضیلت کے اوپر بہت جوش و جذبات کے اندر آتے ہیں، تو اس سے آپ کی اپنی زبان کھلنے میں مدد ملتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے بور ٹائپ کی گفتگو کی کہ لوگ درود پڑھنا تک اس کے اندر بھولے ہوئے ہوں تو پھر آپ کو ذرا گھبراہٹ میں اضافہ ہوگا۔ لیکن جتنا لوگوں کی طرف سے اس طرح کی تائید ملتی ہے آپ کو، اتنا آپ کی زبان کھلتی ہے، آپ خود کو ایک کمفرٹیبل زون میں محسوس کرتی ہیں۔ تو اس وجہ سے تقریر کو اچھا اور دلچسپ بنانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ حاضرین کا جو رسپانس ہے وہ آپ کو بہت کمفرٹیبل بناتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ چیز ضروری ہے۔ اگلی چیز ہے کہ کوشش یہ کریں کہ آپ مسلسل مطالعہ کریں، اس کے اندر اخبارات کا بھی مطالعہ ہونا چاہیے، اس میں آپ کو بہت چیزیں آپ کو اپنی تقریر کے حوالے سے ملیں گی۔ رسائل کا بھی مطالعہ کریں جو کہ اخلاق خراب کرنے والے نہیں ہونے چاہیے، اس سے بہت آپ اچھا ایک تو فائدہ مطالعے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ بہت آتا جاتا ہے، آپ نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اپنے بالکل بچپن کا ابتدائی زمانہ، جب کہ عام طور پر قوت خرید بھی اتنی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ناول وغیرہ خرید سکیں، یا کوئی تو اس زمانے میں جاسوسی ناول وغیرہ ہوتے تھے، ابن صفی کے اور عمران سیریز اور فلاں اس طرح کی چیزیں۔ تو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ایک ایک دن کے لیے میں جو ہمارے یہاں لائبریری ہوا کرتی تھی محلے میں کہانیوں کی کتابوں وغیرہ کی، تو 6 8 لے کر آتا تھا اور اگلے دن واپس کر دیتا تھا پڑھ کے۔ یعنی میں اپنے طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ اس سے کیا ہوا کہ اس سے الفاظ کا ذخیرہ بہت آپ کے علم میں نئے سے نئے کا اضافہ ہوتا ہے۔ ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب تک آپ مجلسوں کی تیاری کرتی ہیں اور بہار مثلا آپ نے پڑھنی شروع کی تو کتنے ہیں آپ کہتی ہیں تو مجھے الفاظ سمجھ ہی نہیں آ رہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، تو اس سے گھبرا کے آپ نا اس بہار کو بھی بند کر دیں گے۔ تو یہ جو عمومی مطالعہ آپ جتنا بڑھائیں گے اس سے آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ، الفاظ کو سمجھنے کی صلاحیت اور ایک سرعت مطالعہ، یہ خود ایک بہت اہم چیز ہے کہ بہت اسپیڈ کے ساتھ کسی چیز کا پڑھنا، پتہ چلا پورا صفحہ پڑھنے میں آپ کو پورا دن لگ رہا ہے ایک صفحہ پڑھنے میں، تو یہ کیا ہے کہ آپ کے پاس مطالعے کو اسپیڈ سے مطالعہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ آئے گی، فوراً نہیں آئے گی، لیکن یہ کثرت مطالعہ سے آئے گی، یہ مسلسل مطالعہ کرنے سے آئے گی۔ اگر آپ شاذ المطالعے کی بالکل عادی نہیں ہیں تو آپ کبھی اچھی مجلس بھی تیار نہیں کر سکتی ہیں، مشکل سے 1 2 3 4 5 6 10 تیار کر لیں گے، اس کے بعد آپ کا مطالعہ ختم تو وہ نئی مجلسیں بھی تیار نہیں ہوں گی۔ تو مسلسل مطالعہ یہ بہت ضروری، تو کتابیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اخلاق خراب کرنے والی نہ ہو، لیکن اگر اس طرح کی نہ ہو تو آپ مختلف رسالے، میگزینز، ان کا بھی مطالعہ کر سکتی ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ تقریر میں پچھلی دفعہ بھی یہ بات آئی تھی کہ مناسب حال الفاظ کا استعمال کریں جو کہ بہتر اور شائستہ ہوں۔ مثلا آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ میں فلاں جگہ گئی، ہمارے استاد سے وہاں پہ ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ اچھا آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا، لیکن اس کو اگر مناسب حال الفاظ استعمال آپ کر دیں جو کہ اچھے الفاظ ہوں کہ مسافے کے لیے انہوں نے اپنا دست شفقت بڑھایا، تو بات ایک ہی کہی ہے آپ نے، ہاتھ ملانا اور مسافے کے لیے دست شفقت بڑھانا، تو یہ استاد کے حوالے سے مناسب حال یعنی اپنے اچھے الفاظ کا انتخاب کیا، تو اچھے مناسب الفاظ کا استعمال۔ روایت میں مثلا ملتا ہے کہ مثلا آپ کوئی چیز بیان کر رہی ہیں کہ راوی امام کے پاس آیا، راوی کی آنکھ میں درد تھا، اس کے بجائے آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ راوی درد چشم میں مبتلا تھا، یعنی آپ نے وہی بات، یعنی بہت ثقیل بھی نہ ہو کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے، درد چشم تو لیکن لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، آنکھ میں درد اور درد چشم میں مبتلا ہونا، تو آپ نے الفاظ کا تھوڑا سا اچھا استعمال کر لیا۔ تو یہ بھی
ہوتا ہے اس کے اندر. تو مثلا آپ امامت کے موضوع پر گفتگو کر رہی ہیں اور آپ کو وہ افراد کے جو کہ امامت کے اہل نہیں تھے اور وہ ناجائز طریقے سے امامت کے اوپر بیٹھ گئے چڑھ کر اس عہدے کے اوپر. بظاہر ویسے تو امامت کا عہدہ اس طرح سے چھینا نہیں جا سکتا, لیکن ایک آپ عام طور پر ان کی مذمت بیان کر رہی ہیں کہ مثلا آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ ان کے اخلاق بہت خراب تھے, ان کا کردار صحیح نہیں تھا, وہ معاملات کے مثلا درست نہیں تھے, وہ بزدل تھے. مثلا آپ یہ بھی بات بیان کر سکتی ہیں, لیکن آپ اسی چیز کو ایک ماحول بناتے ہوئے مناسب حال الفاظ کا استعمال کریں تو وہ مثلا آپ یہ کہیں کہ بالفرض اگر ان میں کوئی کمزوری نہ بھی ہوتی, وہ سراسر مجسمہ حسن و جمال ہوتے, ان کے اعضاء میں خواہ تناسب ہوتا, خواہ وہ مرد میدان بھی ہوتے, خواہ وہ کردار کے آفتاب اور خاندان کے مہتاب ہوتے, خواہ مثلا وہ فردوسی وقت ہوتے, فیضی ان کے گھر کا مثلا پانی بھرتا, عمر خیام مثلا ان کی چاکری کرتا, اس طرح کی اگر باتیں آپ کہیں تو تب بھی وہ اگر دعویٰ امامت کرتے تو کیا ہم مان لیتے؟ نہیں, جب تک اللہ اور اس کا رسول کسی کو امام نہ بنائے تب تک ہم کسی کو امام نہیں بنا سکتے. تو وہ بات آپ نے کیا کیا اور اسی پہ لوگ درود پڑھیں گے اور گفتگو جو ہے آگے بڑھے گی. تو آپ نے کیا کیا کہ اس سادہ سی بات کو مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے یہاں تک لے کر آپ آئیں. ورنہ آپ کہہ سکتی تھی بزدل تھے یا کردار اچھا نہیں تھا یہ, لیکن اس میں تاثر نہیں ہوگا. آپ نے پورا وہ دماغ میں ان کے وہ ڈالا کہ بالفرض اگر ان میں یہ سب خصوصیات ہوتی تب بھی جب تک رسول اور امام نہ بنائے تب تک ہم کسی کو امام نہیں مان سکتے, خواہ ان تمام خصوصیات کا وہ حامل کیوں نہ ہو, اچھے کردار کا حامل ہو اور بہت زیادہ علم بھی کیوں نہ رکھتا ہو, تب بھی اس کو امام نہیں مانا جا سکتا. تو وہی آپ نے اچھے الفاظ میں اس کو جو ہے وہ بیان کیا. تو اسی طرح سے علماء یہ بات کہتے ہیں کہ سیدھے سادے جملوں کے بجائے اگر آپ نے اچھے الفاظ کا استعمال کیا, مثلا کسی شخص کی آپ اگر تقریر کے اندر تعریف کرنا چاہ رہی ہیں کہ جناب وہ دیکھیے, اور اپنا مقابلہ آپ ان سے کر رہی ہیں, تو آپ اس طرح سے مثلا بیان کر سکتی ہیں کہ وہ دیکھیے وہ صاحب کردار تھے, ہم صاحب گفتار ہیں, وہ مینارہ نور تھے, ہم آگہی سے دور ہیں. اسی طریقے سے وہ پابند صوم و صلات ہیں, ہم گرفتار جمالیات ہیں. وہ مدح خوان رب جلیل تھے, ہم اسیر گیسو جمیل ہیں. مثلا اس طرح کے مختلف الفاظ, جیسے علامہ نصیر الاجتہادی صاحب بھی مردوں کی مجلس میں عام طور پر اس قسم کی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن میں تو ایک مثال کے طور پر بیان کیا کہ اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ بیان کر سکتی ہیں. تو کیا ہوا کہ ہاں وہ کہاں ہم کہاں, یعنی اس طرح سے آپ نے اچھے الفاظ کا استعمال. یہ بھی ایک ہوتا ہے سادہ اور آسان سی گفتگو کے معنی یہ نہیں کہ الفاظ اس میں اچھے نہ ہوں, آپ اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے سادہ اور آسان گفتگو کریں اچھے, لیکن الفاظ کا کچھ اچھا معیار بھی ہو جو ثقیل نہ ہو کہ لوگ اس کو سمجھ نہ سکیں, لیکن یہ کہ الفاظ کا استعمال اچھا ہو. ایسا نہ ہو کہ بس آپ ممبر پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہی ہیں جیسے عام طور پر دو افراد دو خواتین آپس میں باتیں کرتی ہیں, ایسا نہ ہو, یعنی لگے کہ آپ تیاری سے آئیں. اچھا, اسی طرح سے مثلا بہت سی خواتین کو دیکھا ہے کسی چیز کی بات بیان کر رہی ہوں, الفاظ کا صحیح استعمال بھی پتہ ہونا چاہیے. مثلا شیر نے کہا, شیر جو منہ سے آواز نکالتا ہے اسے بولنا نہیں کہتے بلکہ مثلا اس کو چنگھاڑنا کہتے ہیں. مثلا آپ کہیں گے کوئل چہچہانے لگی, نہیں کوئل چہچہاتی نہیں, وہ چڑیاں چہچہاتی ہیں, کوئل کوکتی ہے. تو آپ بجائے چہچہانے کے آپ کوک کا لفظ استعمال آپ کو کرنا چاہیے. سانپ نے آواز نکالی منہ سے, وہ سانپ آواز نہیں نکالتا, اسے پھنکارنا کہتے ہیں مثلا. تو آپ مناسب الفاظ ہونے چاہیے اس کے لیے, وہ لیکن وہ مطالعے سے پتہ چلیں گے. تو یعنی میں مثال دے رہا ہوں اس طرح کی چیزوں کی کہ آپ کو نا یہ صحیح طور پر کب کون سا لفظ استعمال کرنا چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ چہچہانے کے بجائے کوکنے کا لفظ استعمال ہونا چاہیے کوئل کے لیے. آپ نے کہا کوئل چہچہا رہی تھی تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے ذرا سا بھی جو پڑھا لکھا ہوگا وہ کہیں گے کہ آپ کو زبان کی اتنی واقفیت نہیں کہ کب کون سا لفظ استعمال ہونا چاہیے. اچھا, اب اس کے بعد تقریر میں علماء ایک چیز اور فرماتے ہیں کہ کوشش یہ کریں کہ تقریر میں بے جا انکساری سے پرہیز کریں, کثر نفسی سے کام نہ لیں, خاص طور پر اس وقت جب آپ کوئی
اہم بات بیان کر رہے ہوں، کوئی نتیجہ بیان کر رہے ہوں، کسی اسلامی حکم بیان کر رہے ہوں. مثلا بہت سے لوگ کہ مجھے اپنی کوتا فکری کا بہت احساس ہے، کوشش کیجئے گا کہ آپ میری غلطیوں سے چشم پوشی فرمائیں. نہیں، یہ اس قسم کے الفاظ سے تو، اور میں تو آپ ہی کی طرح کا ایک انسان ہوں جو کہ مثلا ممبر پر جو ہے وہ آ گیا ہوں، تو لوگ جو اکثر ایسا ہوگا جو سوچ کے دماغ میں ان کی آئے گا کہ پھر آپ آئے کیوں ہیں، یعنی اگر ہماری طرح کہیں تو ہمیں تو اپنے سے بلند آدمی چاہیے. تو یہ کہنے کی معذرت خواہانہ الفاظ کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے آپ کا پیغام ویک ہو جائے گا. خاص طور پر اس وقت ہاں کوئی عالم بیٹھا ہو تو اس کے سامنے انکساری، اپنے سے بڑے عالم کے سامنے انکساری کا اظہار کرنا، اس میں کوئی ممانعت نہیں. تو لیکن عام افراد کے سامنے جس وقت خاص طور پر کوئی پیغام دے رہے ہوں، کوئی حقیقت بیان کر رہے ہوں، کسی فقہی حکم یا کوئی اسلام کا حکم بیان کر رہے ہوں، اس وقت تو معذرت خواہانہ لہجہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. پورے اعتماد کے ساتھ کہ جو آپ بات بیان کر رہی ہیں یہی صحیح اور برحق ہے، بس اتنی مضبوطی کے ساتھ ہونا چاہیے. اس وقت کوئی انکساری نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کا پورا تقریر آپ کی ضائع ہو جائے گی. پھر اس کے بعد اب یہ بھی دماغ میں رہے کہ بہرحال تقریر کا کوشش کریں کہ کاپی کے اوپر ایک نقشہ، ایک فلو چارٹ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ بنا لیں، خواہ دماغ میں ہو. اس طرح مکان کا ایک چارٹ اور نقشہ ٹائپ کا نہیں ہوتا کہ کون سا چیز کہاں پر لگائی جائے گی، کون سی چیز کہاں کیا ہوگی، باتھ روم کہاں ہوگا، کمرے کہاں ہوں گے، ڈرائنگ روم کہاں ہوگا. اس طرح پورے کاغذ کے اوپر ایک آپ کے پاس ایک چارٹ کی صورت میں جو ہے آپ کی مجلس ہونی چاہیے کہ خطبے کے بعد یہ والی آیت پڑھوں گی، اس آیت کے بعد میں اس آیت کا شان نزول بیان کروں گی، پھر اس آیت کی سپورٹ میں فلاں حدیث بیان کروں گی، حدیث کے اندر اس راوی کا تذکرہ آئے گا، ابو ذر کا تذکرہ آئے تو ابو ذر کے لیے یہ بیان کروں گی، پھر وہ حدیث کسی امام سے ہے، کس موقع کے لیے ہے وہ بیان کروں گی، کون سی کتاب میں آئی ہے. اس طرح ایک فلو چارٹ ہوگا. بہترین مجلس کیسے پڑھیں، پچھلے سالوں میں ایک ہم نے وہ لی تھی، اس کے اندر ایک فلو چارٹ بنا کے، ایک چارٹ کی صورت میں بنا کے پیش کیا تھا کہ مجلس میں کا یہ نقشہ کیسے تیار ہوگا. اس طرح مکان کا نقشہ ہوتا ہے، مجلس کا بھی ایک نقشہ ہے، تو وہ آپ سن لیجئے گا، اس کو انٹرنیٹ پہ بھی ہے وہ. اچھا، اب اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ سامعین کے سامنے آپ سوال اٹھا کر تجسس پیدا کریں. مثلا کوئی واقعہ آپ بیان کریں جس کا نتیجہ آپ نے نہ بتایا ہو، اس میں کوئی ایک سوال اٹھا دیں، بتائیے آپ اس موقع پر موجود ہوتی تو کیا کرتی. مثلا کوئی بھی ایسی سچویشن جو آپ پیک پہ لے گئی ہیں، اس وقت آپ نے سوال اٹھا کے لوگوں کے سوچنے میں مجبور کر دیا. تو دیکھیے یہ بھی ایسا ہے، اللہ جو ہے وہ بتائیے اللہ اپنے نیک بندوں کا امتحان کیوں لیتا ہے. اب فوراً آپ نے ایک سوال اٹھایا اس میں، یعنی ایک سوال خود پیدا کریں، پھر اس کے بعد اس کا حل دیں آپ، تو کہ لوگ خود بھی سوچنے پر مجبور ہوں. یہ بھی ایک تقریر کا ایک اچھا ہوتا ہے کہ سامعین کے اندر تجسس، ایک تو یہ ہوتا ہے سامعین انوالو ہوں گے، وہ اسی وقت سوچنا شروع کرے گا کہ اس کا کیا جواب ہے، تو اس سے آپ نے اپنی طرف متوجہ کر لیا. سوالات اٹھانا یعنی سامعین کے دماغ میں تجسس پیدا کر کے سوالات اٹھانا، یہ بہت اہم ہے. اچھا، پھر اگلی چیز، ایک اور بھی اہم چیز کا ایک نقطہ یہ ہے کہ تقریر کا اختتام سڈن اور اچانک نہیں ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ نے بس ایک دم سے پرجوش تقریر ایک دم سے بیچ روک دی اور ایک دم سے مصائب کا بیان شروع کر دیا. یعنی کسی نہ کسی سڈن نہ ہو، کسی نتیجے تک پہنچا کر، یعنی پھر اس کے بعد مجلس کا اختتام اس لحاظ سے ہونا چاہیے. سم اپ کر دیں، اس کا خلاصہ کر دیں کہ آج کی تقریر میں دیکھیے میں نے یہ 5-7 باتیں بیان کی، اور وہ اس کا ایک خلاصہ بھی اگر بیان ہو جائے تاکہ تو جب لوگ گھر جائیں تو ان کو دماغ میں رہے کہ کس موضوع پر تقریر ہوئی تھی. تو تقریر کا ایک دم سے اختتام نہ کر دیں، بلکہ کچھ ایک ٹیپر آف کر کے اس کو آہستہ آہستہ اس کو اختتام کی طرف لے کر جائیں. کوشش ایک چیز اور بھی کریں، وہ آپ کے لیے بڑے فائدہ مند ہوگا کہ اپنی ہم خیال ذاکرات کا ایک گروپ بنا لیں. دیکھیے آپ کو خود سے ہمیشہ تنظیم کے اندر دیکھیے ایک بہت فائدہ ہوتا ہے. چھوٹی سی ایک تنظیم، مثلا 5, 7, 10 اس کے اندر جیسے آپ ہی کا گروپ، آپ الگ سے گروپ بنا لیں. آپ کہیں کہ جناب ہم ہر ہفتے یا 15 دن اپنی فیزیبلٹی کے اعتبار سے آپ جو ہیں کہ ہم ایک جگہ پہ جمع ہو جایا کریں گے، 5-5, 10-10 منٹ کی جو ہے مجلس پڑھیں گے، اور آپ کے پاس ایک چارٹ ٹائپ کا ہوگا کہ اور اس میں نمبرنگ چاہیں آپ کر دیں گے، خطبے کتنے نمبر ہیں، اور فضائل کے اتنے نمبر ہیں، اور مصائب کے پڑھنے کے اتنے نمبر ہیں، اور انداز بیان کے اتنے نمبر، جو خاص جس سے جج ہوتی ہے تقریر،
اور اس کے بعد دیکھ لیں کس میں جو دیگر ذاکرات ظاہر ہے وہ سب آپ کی کلاس فیلوز ہوں گی، سب ایک دوسرے کی غلطیاں نکالیں اور نمبرنگ کریں، پھر دیکھیں کس نے کتنے نمبر دیے، کون سی چیز میرے اندر ویک ہے، جب اگلی کلاس آئے گی اس میں آپ اس کو امپروو کر کے پیش کریں، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. تو اس طرح کے ذاکرات کا کوشش کریں کہ یہ گروپ بنا لیں آپ، تو یہ آپ کو بہت فائدہ مند ہوگا. ضروری نہیں کہ ہمیشہ یہ اتنے بڑے لیول کے اوپر اور اتنے پروگرام کو آرگنائز کر کے کلاسیں ہمیشہ ہو سکیں، یا آپ اپنے طور پر بھی اس کو ارینج کر سکتی ہیں. 5 7 10 خواتین اس طرح سے کر کے وہ اپنا گروپ بنائیں. پھر اگلی چیز ایک اور ہے، ایک اصول کے طور پر اس کو بھی یاد رکھیں کہ اپنی آواز کو عیب دار بنانے والے جو عوامل ہیں ان سے آپ پرہیز کریں. آپ ایسے کھانوں سے اجتناب کریں، خاص طور پر جب جو مسلسل پڑھتی ہیں خواتین، مرغن کھانے ہیں، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ جناب ایسڈ ریفلکس ہونے لگتا ہے کھانے، مثلا آپ پورا مرغن کھانا کھا کر آئی پیٹ بھر کے، اب وہ اس میں ایسڈ ریفلکس ہوتا ہے، تیزابیت ہوتی ہے، اس سے کیا کھانسی اٹھنے لگتی. مرد حضرات ہیں اگر بالفرض کوئی ذاکر ہے وہ سگریٹ پینے کا عادی ہے تو وہ اس دن کم سے کم سگریٹ نہ پیو، سگریٹ سے بہرحال کھانسی اٹھنے کے اس کے امکانات ہوں گے دوران تقریر. یا مثلا کچھ کھانے کی چیزیں ایسی ہیں جیسے اچار، اور اس سے جو ہے نا گلا خراب ہونے کے امکانات ہیں. بہت سے لوگوں کو الرجیز ہوتی ہیں، ذاتی طور جیسے میں ذرا سا بھی کیچپ کھا لوں مجھے کھانسی اٹھنے لگتی ہے، الرجی ہوتی ہے اس سے. تو اس طرح کی اب وہ ہر شخص خود دیکھ سکتا ہے کہ مجھے کون سی چیز میری آواز کو خراب کرتی. بہت سے خواتین یا خطیب حضرات جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، پان کھانے کے عادی ہوتے ہیں. اب وہ ان کے مثلا دانت خراب ہوئے ہوئے، رنگین ہوئے ہوئے، اب وہ گندے دانتوں کے ساتھ یا رنگین دانتوں کے ساتھ مثلا تقریر کرنے جائیں گے تو ان کا اچھا تاثر نہیں ہوگا. 15-20% تو سمجھیں ان کو اپیئرنس سے وہ خراب ہو جائے گی ان کی تقریر. بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو ٹھنڈا پانی جو پینے سے جن کا گلا خراب ہوتا ہے تو وہ ٹھنڈے پانی سے اس وقت پرہیز کریں. یہ کوئی بھی ایسی چیز، یعنی اپنی آواز کو عیب دار بنانے والے جتنے عوامل ہیں ان سے پرہیز. یہ آپ کی آواز ہی آپ کا مین چیز ہے جو کہ آپ کو وہ کرے گی. اور چیخ کے بہت سے ان کی آواز جلدی بیٹھ جاتی، تو یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلا 1-2 مجلسوں کے بعد آواز بیٹھ گئی، اس کے بعد ساری خراب آواز میں مجلس آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس کا ایک نقصان ہوتا ہے. یہ بھی آواز کو عیب دار بنانے والے عوامل میں سے، ان سے پرہیز کرنا ہے. وہ آپ خود دیکھیں کہ آواز کس سے آپ کی خراب ہوتی. پھر اس کے بعد تقریر میں عمل کے لیے کب ترغیب دیں. وہ پچھلی دفعہ بھی بات آئی تھی کہ جس وقت مجمع پورا آپ کی مٹھی میں آ جائے. ایک چیز اور بھی ہے، وہ قربتاً الی اللہ ہونی چاہیے میرے اعتبار سے. بس اس میں یہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ، جس کی طرف متوجہ کیا تھا مولانا علی مرتضی زیدی نے پچھلی نشست میں، تو کہ اخلاص آپ کے ہاتھ سے نہ نکل جائے گا. پتہ چلے یہ ساری چیزیں گھوم گھام کے صرف ایک فنی نقطوں کی طرف جو ہے گفتگو رہ جائے آپ کی، اور اللہ دماغ سے نہ نکل جائے. تو لیکن قربتاً اللہ ہی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے، اگر حاضرین کو آپ پر یہ اعتماد ہو کہ آپ علمی لیول میں ان سے بلند ہیں تو پھر وہ آپ کی بات غور سے سنیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے. تو اگر آپ اس انداز سے کچھ گفتگو علمی اس میں کر لیں کہ سامعین کو یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ ان سے علم میں بلند ہیں، اور یہ بات قربتاً الی اللہ، آپ بیچ میں کوئی ایسی مشکل چیز آپ جان بوجھ کے لے آئیں، کوئی ایسا مشکل مسئلہ اس میں بیان کریں، کوئی ایسی چیز کہ جس کے اندر سامعین کو کافی دماغ ماری کرنا پڑے، لیکن یہ ہو کہ وہ آپ کی علمی کیلیبر کے قائل ہو جائیں. لیکن یہ اپنی ذاتی شہرت کے لیے نہ ہو، بلکہ یہ اس وجہ سے ہو کہ پیغام حق قبول کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں کہ آپ کا علمی لیول ان سے بلند ہے اور وہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ کر لیں. ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی بات کے کاؤنٹر وہ کر کے کہ یہ تو انہوں نے بہت ہلکی بات کہی ہے تو میں بھی یوں کر سکتی ہوں. مثلا ان کو یہ ہوگا اگر آپ انہیں جیسی ہیں تو وہ آپ کو کاؤنٹر بھی کر سکتے ہیں. نہیں، علمی طور پر اپنے آپ کو ان سے بلند رکھیں. اگلی چیز یہ ہے کہ کوشش کریں کہ تقریر میں مضامین کا تنوع ہونا چاہیے، ورسٹیلٹی. نہیں آپ کہتے ہیں کہ جناب فلاں کا انٹرویو سن رہے تھے، فلاں فنکار جو بہت ورسٹائل ہے، جناب یہ ایکٹنگ بھی کرتے ہیں اور گلوکاری بھی کرتے ہیں اور ہدایت کاری بھی کرتے ہیں اور یہ فلاں چیز بھی کرتے ہیں. تو کیا تنوع ہے. تو دیکھیے بہت سارے مضامین ایسے ہیں کہ ایک ہی طرح سے ایک ہی موضوع پر آپ گفتگو کرتی رہیں گی کسی ایک میں جس میں آپ کو مہارت ہے، تو وہ لوگ نا بور ہو جائیں گے کہ ہر تقریر بس آپ ایک ہی مضامین کو لے کر آ جاتی ہیں.
دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ روزانہ بھی مثلا آپ کو اگر بریانی کھلائی جائے، ورسٹائل چیزیں نہ ہوں آپ کے پاس، دسترخوان پہ بھی مختلف بوفے جو ہوتا ہے مثلا، تو اس میں اپنی پسند کی چیزیں انسان جو ہے وہ لے لیتا ہے، لیکن تنوع ہوتا ہے، اسی کو تنوع کہتے ہیں، ورسٹیلٹی. ایک ہی چیز مثلا روزانہ کھانے کو تو آپ کو نفرت ہو جائے گی اس بہترین بریانی سے بھی کہ جو کہ بہت لذیذ ہوتی ہے جو اگر کوئی شخص کھاتا ہے، لیکن اگر آپ کو روز کھلائی جائے، جیسے مدرسۃ القائم والے ہر اتوار کو مجھے یہاں پر جیل مینول والا ایک ہی کھانا کئی سال سے کھلا رہے ہیں، خیر تمہیں ابھی سن لیں گے تو کچھ شاید چینج ہو جائے وہ. تو تقریر میں مضامین کا جو تنوع ہے یعنی ورسٹائل ہونا چاہیے. ورسٹائل یعنی الگ الگ طرح کی بہت ساری چیزیں ہوں، اور گلدستہ جسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ اس میں ایک ہی طرح کی چیزیں نہ ہوں بلکہ مختلف قسموں کی چیزیں اس کے اندر ہوں، تو وہ لوگوں کو اس لحاظ سے پسند آئے گی. تو ورنہ کیا ہوگا کہ لوگ ایک ہی چیز سن سن کے بیزار اور بور ہو جائیں گے. ہاں ایک چیز اور بھی اس کے اندر آتی ہے، بعض اوقات تقریر میں آپ کی کبھی کوئی مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، خواتین کے ساتھ بھی کوئی شرارتی معترض آپ کے پاس ایسا پیچھے آپ کے لگ جاتا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ اریٹیٹ اس سے نہ ہو. وہ آپ کے پیچھے لگے گا، آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کرے گا، آپ سے آگے فلاں چیز کا ریفرنس پوچھے گا. اول تو ریفرنس ہونا چاہیے آپ کے پاس، یعنی ایسی خیالی چیزیں نہ پڑھیں. لیکن اگر وہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کو چت کرنے کی فکر میں ہے، آپ سے کاؤنٹر سوالات کر رہا ہے، آپ کے سوالوں میں سے سوال نکال رہا ہے، بہت سی خواتین کے ساتھ مجلس پڑھنے کے بعد اس قسم کی خواتین بھی آتی ہیں، یا مردوں میں مرد حضرات ایسے آتے ہیں کہ جو کہ تو ایسے افراد سے اریٹیٹ نہ ہو، اس سے بدمزگی بھی ہوگی وہاں پر، بلکہ کوشش کریں کہ ان کو جوابات دیں، اور خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو جوابات دیں، دلائل کے ساتھ جوابات دیں، اور ان کو اگنور بھی نہ کریں، کیونکہ ایسے افراد پھر آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے پھریں گے کہ میں نے ان سے پوچھا انہوں نے تو جواب ہی نہیں دیا تھا. تو تیاری اگر آپ کی اچھی ہوگی تو خوش طبعی کے ساتھ آپ اس شرارتی معترض کو چت کرنے کی بھی کوشش کریں. اچھا، اب اس کے بعد تقریر میں جذبات کو اونڈیلنا. جذبات اونڈیلنا، ایک تو دیکھیے ٹائم بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے کہ دیکھیے عوام جو ہے نا وہ جذبات کی مخلوق ہے، وہ استدلال وغیرہ کے اندر بہت زیادہ نہیں جاتے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کو اصولوں نے اتنا الٹ پلٹ نہیں کیا جتنا شخصیات نے کیا. شخصیات نے ہلا کے رکھا ہے دنیا کو. یعنی جذباتی اگر کوئی آدمی تقریر کرے تو پوری ہر چیز کو الٹ پلٹ سکتا ہے. یعنی عوام دل و دماغ کی بات زیادہ سنتی ہے، جذبات کی بات زیادہ سنتی ہے بنسبت استدلال کے. تو کوشش کریں کہ آپ بھی ان کی اس کمزوری سے اس معنی میں فائدہ اٹھائیں کہ تقریر میں ایسے جذبات لے کر آئیں کہ وہ عمل کے لیے آمادہ ہو جائیں، وہ علم حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں. یعنی ان میں جذبات اسلام پر عمل کے لیے بڑھ جائیں. ایسی تقریر جذباتی کریں کہ وہ عمل کے لیے آمادہ ہو جائیں. تو تقریر علمی سادی اور علمی اگر آپ رکھیں گے خشک ٹائپ کی، اس میں جذبات نہیں ہوں گے تو اتنی زیادہ افیکٹو نہیں ہوگی. کوشش کریں اس میں جذبات لے کر آئیں. جذبات میں پھر آپ کو نا اپنے الفاظ کا چناؤ ایسا رکھنا پڑے گا، لہجہ وغیرہ بنانا پڑے گا. تو ایک مسئلہ اور ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تقریر میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی ایسے پروگرام میں گئے، بعض اوقات جب آپ جانا شروع کریں گے، ابھی آپ کو ہو سکتا ہے کسی یوم حسین میں بلایا جائے، کسی اور جگہ تقریر، آپ سے پہلے کوئی بڑا آدمی تقریر کر کے چلا گیا، کہ بڑی خاتون تقریر کر کے چلی گئی علمی لحاظ سے، تو آپ میں ایک احساس کمتری خود بخود آ جاتا ہے. یا کوئی آپ کی تقریر میں کوئی علمی شخصیت آ کے بیٹھ جائے تو پہلے سے موجود ہو یا دوران تقریر کوئی آ جائے تو غیر شعوری طور پر ان کا روب و دبدبہ آپ کے اوپر آئے گا اور آپ میں ایک احساس کمتری والی چیز آئے گی. تو جو اس فن کے ماہرین ہیں وہ فرماتے ہیں ایک ہی چیز سے اوور کم کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ جتنی بھرپور تیاری کے ساتھ آپ مجلس کی تیاری کر کے آئی ہوں گی نا، یہ تقریر کی تیاری، وہ اتنی ہی جلدی آپ اس احساس کمتری سے باہر آ جائیں گے. یہ اچھی تیاری ہی سے ممکن ہے. یعنی کوشش کریں گے ہر تقریر بہت اچھی تیاری سے کریں، تو پھر کوئی بھی آ کر وہاں پر بیٹھ جائے گا تو آپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہوگی. تقریر اگر آپ نے اچھی پریپیئر نہیں کی تھی اور اس نے کہہ دیا تھا پرسوں آپ کو کرنی ہے، اتنی جلدی آپ تیاری نہیں کر سکیں، پھر آپ کسی جگہ گئیں اور وہاں آپ سے علم میں کوئی برتر آپ کی استاد یا کوئی اور آ کے بیٹھ گئی وہاں پر، اب آپ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اب آپ کی پوری تقریر بیکار ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے تیاری بھرپور کی ہوئی ہے
تو خواہ کوئی کتنا ہی بڑا عالم اور آیت اللہ سیستانی بھی مثلا آ کر وہاں پر بیٹھ جائیں، لیکن کیونکہ آپ کانفیڈنٹ ہوں گے کہ میری تیاری بالکل صحیح ہے، میرے پاس حوالے ہیں، میرے پاس ہر چیز ہے، تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایک اور چیز خاص طور پر ایک ہے کہ دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو جسمانی انسان کی کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ ہر شخص میں، یہ کوئی نیگیٹو کے طور پر میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی بھی شخص دنیا میں جسمانی طور سے بھی پرفیکٹ نہیں۔ مثلا کچھ چیزیں شخصیت کی جسمانی کمزوریوں کے اعتبار سے نیگیٹو پوائنٹ بنتے ہیں، لیکن ان کو اوور کم کیا جائے گا کسی اور طریقے سے۔ مثلا ایک شخص ہے، کوئی خوش شکل ہے، اس کی تقریر کا امپیکٹ زیادہ ہوگا، لیکن وہ تو اللہ میں نے ہمیں بنا دیا جیسے بھی بنایا ہے، اب اس کو تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے کہ ہم پلاسٹک سرجری اپنی جا کر کروائیں، تو وہ اور طریقوں سے ہمیں اس کو اوور کم کرنا پڑے گا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جناب جیسے اگر کوئی جو کریکٹیبل چیزیں ہیں ان کو تو کم سے کم اپنا ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی خطیب بہت زیادہ موٹا ہو تو اب کیا ہے کہ اس کی نسبت جو ایک اسمارٹ خطیب ہے اس کا امپیکٹ تقریر کا زیادہ ہوگا۔ تو اگر کوئی ایسا ہے جس کو لوگوں کو فیس کرنا ہے، کتنے آپ دیکھتے ہیں کہ اداکار وغیرہ جم جوائن کرتے ہیں اور اپنے آپ کو فٹ اور اسمارٹ رکھتے ہیں کیونکہ ان کو فیس کرنا ہوتا ہے لوگوں کو، ان کے اوپر وہ بن رہے ہوتے ہیں، کیمرہ ان کے پیچھے لگا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی افراد یہ کریں کہ اگر کوئی ایسی کوئی جسمانی کمزوری، وزن بہت زیادہ بڑا ہو تو وزن کم کریں، کچھ بہت ہی سوکھے اور دبلے ہیں اس کے مقابلے میں ان کا بھی امپیکٹ کم ہوگا، تو وہ کیا کریں، اپنے تھوڑا سا صحت بنانے کی کوشش کریں۔ یعنی جو کریکٹیبل چیزیں ہم کو کریکٹ کریں، اور جو کریکٹیبل نہیں ہے تو بہترین تیاری اور اس سے اپنی اس کمزوری کو اوور کم کریں، جو کہ ایک الگ سے آ گئی، جس کو ہم خود سے ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جیسے اللہ نے بنا دیا، اب اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی عام طور پہ کہا جاتا تھا کہ جو زیادہ لمبے قد کا ہو اس کی تقریر کا امپیکٹ بنسبت چھوٹے قد کے زیادہ ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، تو آپ کو اپنے نیگیٹو چیزوں کو دوسرے کسی اور طریقوں سے اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے۔ اب دیکھتے کتنے چھوٹے قد کے خطیب ایسے علم میں اتنے زیادہ اگر وہ ہو گئے تو ان کی بات کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جیسے آیت اللہ باقر الصدر کہتے تھے، کافی لہیم شہیم تھے، وہ کہتے تھے کہ لوگ میری بات کا اثر جو ہے میرے وزن کی وجہ سے بھی ہے، ایک ایسی مذاق میں بات کہتے تھے۔ خیر، تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو اس طرح کی کریکٹیبل ہوں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جس موضوع میں دیکھیے آپ کو دلچسپی نہ ہو، کبھی اس موضوع پر خطاب نہ کریں، جس موضوع میں کبھی آپ کو دلچسپی نہ ہو۔ بہت سا ایسا بور قسم کا کوئی آپ نے موضوع کا انتخاب کر لی، اس میں آپ کو خود انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کبھی بھی یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ وہ تقریر اچھی نہیں ہوگی۔ ایسے موضوع کا انتخاب کریں جس میں خود آپ کو ذاتی طور پر دلچسپی ہو، پھر آپ دیکھیں آپ کی تقریر خود بخود اٹھے گی۔ ابھی تقریباً آدھے پونے گھنٹے کی گفتگو ہماری باقی تھی، لیکن 3:45 ہو گئے ہیں، اور مولانا اسد علی شاکری صاحب بہت ہی اہم گفتگو اور ان کا موضوعات ہوتے ہیں، بڑی دلچسپ گفتگو ہوتی ہے ان کی، وہ بھی تشریف لا چکے ہوں گے۔ تھوڑا سا 5-10 منٹ بعد ان کی کلاس شروع ہو جائے گی، تو اگرچہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر آگے اگلے اتوار کو تو یہاں پر 40 ہے، شاید چھٹی ہوگی، اور اب آپ کی چند ہی کلاسز باقی رہ گئی۔ اگر کوئی کلاس کی گنجائش بنی تو انشاءاللہ جو باقی موضوع ہمارا آج کا رہ گیا اس میں مکمل کر لیں گے، ورنہ جتنا ہو گیا اسی کو آپ کافی سمجھیے گا، اور کوشش کریں کہ ان چیزوں کو عملی طور پر، بہت سارے دیکھیے 42 اصول جیسے بیان کیے ہیں اب تک، تو ایک ایک اصول کے لیے کافی ٹائم اس پہ ہم لگا کے اس کو مزید بھی کھول سکتے تھے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے، کورس بھی لمیٹڈ ہے ظاہر ہے، تو آپ جتنا ہو گیا اسی کو کافی سمجھتے ہوئے اسی کے اوپر آپ محنت کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ بہت جلدی ان تمام پوائنٹس کے اوپر اگر آپ عمل کریں تو اپنی تقریر کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔